تو بابا جی فرماندے ہوندے سن کہ دین رب جڑا نا رب بندے دی کنڈ نہیں لگن دیندا. تے بابا جی دے جنازے دے صفاں دی گل تے علیحدہ مسئلہ ہے. جگہ نہیں گنی گئی کہ کنی جگہ تے بابا جی دے جنازے دے واسطے لوگ آئے ہوئے سن. ایک کنی تو علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوب اعزاز بابا جی دے جنازے دے اندر حافظ قرآن عالم دین تے شیخ الحدیث جنہاں دے واسطے ساڈے خواہش ہوندی کہ کاش کہ میرا پیر جنازہ پڑھاوے, کاش کہ فلاں میرا جنازہ پڑھاوے. جنہاں دے متعلق خیال ہوندہ نا بھی کاش کہ فلانا جنازہ پڑھاوے, وہ سارے کے سارے بابا جی کے جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا ذکر ہو سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ کا وفادار ہو. تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد عبداللہ قادری صاحب کہ آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے گا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خوش ہو کے نہ لے گا مالکاں دا نہ لین لگے کادی پریشانی تو ہوئے, 2 نمبری لان لگے بندہ پریشان ہوئے, شراباں پین لگے پریشان ہوئے, آدھے اکھ گندی کرن لگے بندہ پریشان ہوئے. حضور دا نام ہے کر کے لے گا ہوں. خوش ہو کے نہ لے گا تاجدار ختم نبوت. قیامت والے دن جو انج کر کے کرنا حضور اساں میں ویسے قسمت دی گل ہے نا, کسے دی زبان تے کیڑے لفظان, کسے دی زبان تے کیڑے لفظان, کوئی کندے نعرے لاوے, کوئی کندے نعرے لاوے تو کوئی مالکاں دا نام لاوے جی, تو قسمت دی گل ہے نا جی. نعرہ رسالت ایتھے کر کے کروں گا سارے ہاتھ کی ہوندے آپ سارے نے انگوٹھے لائے نہیں ہیں کر کے کسے کندے لائے کسے کندے لائے کسے کندے لائے کہ نہیں لائے. اون دے نام تے انگوٹھے چکنا جائز تے مالکاں دے نام تے ہاتھ چکنا کیوں نہ جائز ہے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ حیدری حیدری حیدری, نعرہ تحقیق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة
في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين. درود شریف صلی اللہ علیہ یا محبت نہ سارے دوست مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام ذوق کے ساتھ سارے مل کے پڑھیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر
قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوالی بن کے ہے، سرکار نے اتنا نوازا ہے دوبارہ انہوں آمن دی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اللہ حضرت نے اس طرف ہی اشارہ فرمایا کہ سرکار دی بارگاہ جڑا بھی سوالی بن کے ہے سرکار نے دریا ہی بہا دیا۔ اگے اللہ حضرت ماندے نے اللہ اکبر، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، وہ خوبصورت مہک ہے جس نے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا۔ اے جناب سادہ کہہ دینا مہربانی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے کہ جس نے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ آج بھی اسی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چاشنی محسوس ہونے لگ گئی نا تو کبھی بھی نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے۔ آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہر ایک کا اپنے ذہن کے اعتبار سے ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نماز تم نے پڑھنا، اللہ نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ ایک بندے کا اللہ نے نا قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، کہ جب یہی ہمارا آج کل کا مزاج ہے، قرآن پاک کو شرط یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا چاہیے، خود قرآن پاک کا ترجمہ یا خود اپنی طرف سے تفسیر بنا لینا یہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ محبوب یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ محبوب آپ نے ان کو قرآن سکھانا ہے، آپ نے ان کو حکمت سکھانی ہے۔ حالانکہ سارے صحابہ خود بھی عرب تھے، ان کی نسلیں بھی عرب میں رہنے والی تھی، عربی ہونے کے باوجود
وہ قرآن خود نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرم پر اللہ نے لگایا. فرمایا محبوب آپ نے ان کو قرآن سکھانا ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہو نا, کاروبار کوئی بھی کرنا ہو, کوئی بھی کاروبار کرنا ہو, تو دنیا جہان کا کوئی بھی کاروبار کرنا ہو, ہماری زندگی کیونکہ کاروبار کے ساتھ منسلک ہے, تو ہم وہ پہلے اس کاروبار کے کرنے والے لوگوں سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے. اچھی بات ہے, کاروبار سیکھیے, اس جیسے لوگوں سے ملنا بھی چاہیے, اس میں بچت بھی پوچھنی چاہیے کتنی بچت آتی ہے, لیکن یہ ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا مقصد کیا ہے, فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. آؤ آج ہماری اپنی مساجد کو آباد کریں, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت جلسے کو آباد کریں. ہم نے یہ فروری کے اندر بڑے جلسے کیے, ہر بندے نے جلسہ کیا فروری کے اندر, اور ایک نہیں 10 جلسے کیے ہیں. اور یہاں تو کیا جمبر تک جلسے پر جاتے رہے, اور ادھر دریا کے کنارے تک جلسے پہ جاتے رہے کہ فلاں صاحب کا جلسہ ہے, میں دریا کے کنارے تک جاؤں گا اور اس بندے کی کمپین کروں گا, اس کے لیے ووٹ اکٹھے کروں گا. ٹھیک ہے, تو نے جس کے لیے ووٹ اکٹھے کیے اس کا حساب تو وہ قیامت کے دن ہے نا, لیکن یہ بات یاد رکھ, اگر اس کے لیے دریا کے کنارے تک جانا جائز ہے, جمبر تک جانا جائز ہے, تو رسول اللہ کے لیے مسجد میں آنا کیوں نہ جائز ہے. حضور کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد, صرف ہمیں یہ روک دیا گیا کہ حضور سے محبت کرتے یہ فضول خرچیاں ہیں. رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے فضول خرچیاں نہیں. جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا نا, امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے قصیدہ شریف لکھا بھی اور رسول اللہ کو سنایا بھی ہے سارے کا سارا. اور اسی قصیدے کے اندر شعر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق آپ نے کیا کہنا ہے. فرمایا کہ آپ نے ایک اللہ نے کہنا اور ایک اللہ کا بیٹا کہنا, اس کے علاوہ دل میں آتا کیا, نہ شرک ہوگا نہ مشرک ہوگا, تو حضور کی شان بیان کرتا رہے. آؤ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. یہ آواز آندی نا پنڈ دے وچ کہ جناب میلاد شریف تے آؤ, اللہ رسول دا دین سیکھو, نماز پڑھنا ہو, روزہ رکھنا ہو, حج کرو, زکات ادا کرو, جو عشر کسے تے فرض ہوندا, عشر ہر فصل تے ہوندا, گل یاد رکھنا, عشر بھی ادا کیتا کرو. تو جب انہیں یہ دین کی بات کی جاتی ہے نا, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو, اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کیا کیسے کہتا ہے, أَخَذَهُ الْعِزَّةُ, پھر زد چڑھ کے بالاسم گناہ کرتے. تو میں نے نماز اللہ میرے کو پڑھا کے وہاں, تو میں نے روزہ کیا ہے تو رکھا میرے کو. تو یہ سوچیں کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ, جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو, تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ, گناہ زد چڑھ کے پھر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بیان فرمایا, فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور یہ بہت برا بچھونا ہے. آج ہمیں یہ خوبصورت آواز ہماری مساجد سے ہمارے کانوں کے اندر آئی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کے رضا کے لیے نماز بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے اور حج بھی ادا کرنا ہے اگر جس پر فرض ہے. تو میں گزارش کروں گا ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیپال پور سے ہمارے مہمان تشریف لائے محترم المقام بھائی محمد اویس نیاز صاحب, کیا پائیں اور ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش فرمائیں. محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے گا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تقریباً 10:20 پر حضرت صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا تقریباً. وہ تشریف لا چکے ہیں, جیسے بجلی آئے گی تو وہ انشاءاللہ مسجد میں تشریف لے آئیں گے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حباب حضور دی بارگاہ مل جل کے درود پاک کا نظرانہ پیش کریے مل کے ایک بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک باری پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بھائی میں پیش کرنے حضور بابا علیہ شاہ سرکار اب بارگاہ دے اندر کٹھے ہو کے آندے نے آکے عرض کر دینے کہ حضور سانوی کوئی جا وفا دسو کوئی جا ورد دسو کہ جن دینا رب میلے جانتا ہے تو حضور مسکرات ربائی دی حالت سے پیش کر دینے اصلاح بھی دین دینے اپنے واسطے بھی انہوں نے بھی دین دینے کی اصلاح ہے بابا جی فرماندے نے کہ رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے اے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرانا لبیا سجدے کر کر ہارے توجہ رب دا کھوج کھرانا لبیا تے کئی سجدے کر کر ہارے تے رب تا تیرے رب اس نو ملدا جیڑا پیر تو تن منوارے بلے شاہ رب اس نو ملدا جیڑا پیر تو تن منوارے بابا جی فرید فرماندے نے کہ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھیں تے میں جے نہ ویکھاں او ویکھے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھیں تے میں جنا ویکھاں او ویکھے ایڈے بخت
کتھوں نے میرے ویکھن دے وچ ویکھے. بابا جی فرماندے نے کہ ماہی تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین بھلے کھے غلام فریدا بوے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے غلام فریدا بوے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. کیونکہ رات دا پچھلا پیر ہو چکے ہیں. بابا جی فرماتے نے رات تھی جاگیں شیخ صداویں تے رات نو جاگن کتے تھی کہ در مالک دا مول نہیں چھڑ دے پاویں 100 پیمن جتے. توجہ در مالک دا مول نہیں چھڑ دے پاویں 100 پیمن جتے تے ساری رات یار دا پیرا دے دے اٹھ بلے شاہ تو بھی یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے بلے شاہ تو بھی یار منا لے نہیں تھا بازی لے گئے کتے. ایک منقبت پیش کر کے اس تو بعد اجازت. ایک باری جڑا ذوق سے بیٹھا ایک باری بولے سبحان اللہ. ایک باری اور بول چھڑو سبحان اللہ. منقبت حضرت صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق غار دے وچ حضور علیہ السلام نو حضور علیہ السلام دا سر مبارک آپ دی جھولی چ پیا ہے تے آپ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تے لیکن ایک اور عاشق ہے اسے غار دے وچ جیڑا بڑا ہی بتاب ہے بڑا ہی دکھی ہے جنہیں حضور علیہ السلام دا چہرہ ویکھنا ہوندا ہے زیارت آپ دی کرنی ہوندی. ایک بار تسی بولو سبحان اللہ. میں تم دسنا کیڑا ہے اچھی بولو سبحان اللہ یار. ہاں سپ کوے ذرا اڈی نو ہٹا لے میں اج تیرا یار ویکھنا میں اج تیرا یار ویکھنا. سپ کوے ذرا اڈی نو ہٹا لے میں اج تیرا یار ویکھنا میں اج تیرا یار ویکھنا. میں اج تیرا یار ویکھنا بن دید مرے جان تو بچا لے میں اج تیرا یار ویکھنا
میں اج تیرا یار ویکھنا ہن سب پہلی گل عرض کردا حضرت ابو بکر صدیق کی عرض کردا ہے سلام میرا تیریاں وفاواں نوں اج روکنا تو میریاں نگاہاں نوں ہے سلام میرا تیریاں وفاواں نوں اج روکنا تو میریاں نگاہاں نوں اج روکنا تو میریاں نگاہاں نوں میری ایک من لکھاں من والے میں اج تیرا یار ویکھنا میں اج تیرا یار ویکھنا ایک کلام اس تو بعد اجازت سارے نے مل کے پڑھنا ہے بلغ اللولا بے کمالہ بلغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے جیسے نواز دے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ در رسول کی بات ہے بلغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور آوے کرما والی او گھڑی پھرا میں مدینے گلی گلی آوے کرما والی او گھڑی پھرا میں مدینے گلی گلی کدی ساڈی وی ہووے حاضری کدی ساڈی وی ہووے حاضری کوئی ساڈے لئی وی دعا کرے بلغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
صلو علیہ وآلہ. اور توجہ، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا. او بلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، بلا غلولا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسن جمی او صالح. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. یہ بڑے ہی پیارے اشعار ہیں. بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال. جس کی جتنی بھی عمر ہو گئی ہے، جب سے ہوش سنبھالا یہ خوبصورت اشعار ہمارے کانوں میں رس گھولتے ہیں. تو اللہ رب العالمین قبلہ قاری صاحب کے علم و عمل میں، آواز میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے معزز مہمان انشاءاللہ چند لمحات کے بعد مسجد کی زینت بننے والے ہیں. ہماری آج کے اس نشست کا، آج کے اس پروگرام کا مقصد اپنے دل کی اصلاح کرنا ہے، خلاق کائنات. اس لیے یہ خوبصورت خطیب بڑے پیارے انداز میں، دھیمے لہجے میں بڑی سونی گفتگو فرماتے ہیں. آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہر دفعہ وہ کان پہ ہاتھ رکھنے والے نہیں سننا چاہیے، علم سننا چاہیے. علم کان پہ ہاتھ رکھ کے سمجھ آ جائے تو تب ٹھیک ہے، اگر بغیر کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے، بغیر وہ ترنم کے بھی خطیب آ جائے تو آواز اور گفتگو سننی چاہیے. مقصد یہ جی آ جائیں، ویلکم جناب، آ جائیں. تو ابھی چند لمحات کے بعد ہمارے معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں. آپ سے گزارش ہے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار بار بازار کدی نظر انج کرن لگا یا انج کرن لگا، حضور دے نام تے کیا پریشان ہو؟ خوش ہو کے قبر وچ بھی انج کرنا، حشر وچ بھی انج کرنا. تے اج وال سے کے لیے ذرا خوش ہو کے ذرا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. جے ہاتھ رسول اللہ دے نام تے نہیں چکنے تے آپا کی کرنے نے؟ دس آپ دے آپ کو سوال کرو. حضور دے نام تے خوش ہو کے ذرا لبیک 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 اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. اب آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں، تشریف ہے، مہربانی. سبھی احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں.
بسم اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ پاک کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ علماء کرام محفل کی زینت ہیں، میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، نمازیوں کی طرف سے، پورے محلے کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان سب کو اہلم و سہلم مرحبا کہتا ہوں۔ بالخصوص پتوں کی سرزمین سے نامور علماء کرام جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا، محترم جناب علامہ عبد الوحید نوری صاحب، علامہ مفتی محمد یونس قادری صاحب اور علامہ مفتی احسن نعیمی صاحب۔ پتوں کی سیاگ حلہ ہے، ادھر سے بھی علماء کرام تشریف لے کر آئے ہیں۔ ان میں قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب ہیں، قاری عبد الخالق صاحب ہیں اور علامہ آصف جلالی صاحب ہیں۔ چونیا سے تشریف لے کر آنے والے علماء کرام استاذ الحفاظ قاری محمد حسن نوری صاحب، قاری محمد مقصود نوری صاحب، علامہ قدرت اللہ طیبی صاحب، علامہ قاری محمد منشا نوری صاحب اور زینت القرہ قاری محمد عبداللہ قادری صاحب۔ چھانگا مانگا سے تشریف لے کر آنے والے قاری محمد احسن عطاری صاحب اور قاری محمد سلیم صاحب، میں سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور عوام اہل سنت ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص آج جس عظیم ہستی کا خطاب دل نواز ہے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں عرض کرنے لگا ہوں خطاب دل نواز کے لیے عالمی مبلغ اسلام خطیب العصر حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب کہ وہ اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل ان کی شیان شان نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے جڑے ٹیکاں لا کے بیٹھے نے ٹیکاں قبلہ پیر صاحب دا خطاب شروع ہون لگیا ہے تے ذرا ذوق شوق نال نعرہ لگاؤ، انہاں دی تھکاوٹ اتر جائے۔ کافی دور دراز دا سفر کر کے ساڈے کول تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ قبلہ خطیب العصر علامہ پیر محمد حامد سرفراز قادری صاحب۔ کہ دربار انور میں ہم سب ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عشق رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ وہ سینہ بہت آباد اور روشن ہے جس سینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور الفت کا چراغ روشن ہے، اور وہ سینہ و دل ویران گھر کی طرح ہے کہ جس میں آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دیپ روشن نہ ہو۔ کریم نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار وہ کامل مومن نہیں جس کو میری ذات سے محبت نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد والناس اجمعین،
دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے. اور پھر مسلمان ماں باپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ اور بلکہ میں کہا کرتا ہوں سلیبس دیا پڑھانے کا کہ مسلم معاشرے کے ماں باپ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں. ایک اپنے نبی کی محبت، دوسرا نبی پاک کی آل پاک کی محبت، اور تیسرا فرمایا قرآن. مجھے محبت ہے یہ ہم سب کا دعویٰ ہے، لیکن دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بندے کو یرکان ہوا ہو نا تو اس کی آنکھیں اور چہرہ زرد ہوتا ہے، بخار چڑھا ہو رنگت ہلکی ہو جاتی ہے اور ہاتھوں سے تپش ظاہر ہوتی ہے. شوگر کا مریض اچھا بھلا صحت مند ہوتا ہے، اس کا جسم گھل جاتا ہے. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مرض کسی کو لگیں تو سامنے دکھائی دیتے ہیں. اگر کسی کو عشق کا مرض لگے تو نظر تو آنا چاہیے نا کہ اسے عشق کا روگ لگ گیا ہے. ہاں انشاءاللہ یہ پانی کی بوتل دی یہاں پر. بڑی مہربانی آپ. یہ کنج ہو سکتا ہے جناب کہ عشق دا روگ لگ گیا ہوئے اور پتہ نہ لگے کہ عشق دا روگ لگ گیا ہے. شکر دوپہر کہ جدوں پرندے بھی آلڑیاں چ نہ نکلن، لوگ بھی گھراں چ رک گئے ہون. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اونٹنی دی مہار پھڑ کے تے وڈے میدان وچ چکر لا رہے ہیں. پسینوں پسینی ہو گئے، اونٹنی بھی پسینے چ شرابور ہے. تو لوکاں پوچھیا امیر المومنین دے لخت جگر کی کردے پے ہو؟ انہاں کہا مین بھی نہیں پتا. ایک دن انج دوپہر ویلے اس میدان وچ میں جانے عالم علیہ السلام نو ویکھیا کہ حضور گورے گورے قدماں نال طوف فرما رہے ہیں. تو مینوں آج وہ ادا یاد آ گئی تو میں اس ادا نو ادا کردا پیا. سبحان اللہ. قاضی یاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف چ لکھیا کہ نبی مکرم علیہ السلام دی آواز مبارک بھی معجزہ ہے. حضور مسجد پر نور وچ واز فرماندے تے آواز گھراں وچ سنائی دیندی بغیر سپیکر تو شاید کوئی بندہ بسیتے کھلوتا سی. سرکار انہوں فرمایا کہ بہ جا. تے ایک صحابی پاک گلی وچ آندے پہنے تے انہاں دے کنی بھی یہی آواز پہ گئی کہ حضور فرمایا بہ جا. وہ گلی وچ ہی بہ گئے، گلی وچ ہی بہ گئے. مسجد چو کسی آون والے پوچھیا جناب تسی بیٹھے ہو کہ مالکاں دی آواز آئی ہے کہ بہ جا. تو انہاں آکھیا حضور تہن تے نہیں فرمایا ہے تے مسجد کھلوتے ہویا بندیاں نو فرمایا ہے. تو وہ فرمان لگے کہ اسی یہ بہانے سکھے ہی کوئی نہیں، اسی یہ بہانے سکھے ہی کوئی نہیں. جدو مالکاں دی آواز جو آ گئی کہ بہ جا تے پھر پوچھن دا تے ٹائم ہی کوئی نہیں نا کہ کنوں فرمایا ہے کنوں نہیں فرمایا ہے. جدو سن جو لئی ہے کہ اسی بہ گئے. اے میں نکلا نے جدو کھڑے ہو کے آکھیا تے نہ آکھیا اردو بدل دے تے پنجابی چو ہے تے پنجابی تو اگے تے فارسی ہے. تو تہاڈی آواز تے سبحان اللہ عربی وچ ہی رہے گی پاویں میری بولی پنجابی ہو گئی ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ سمجھ آندی پئی جے گل دی؟ اسی طرح ماہ شوال وچ عشق محبت دیاں گلاں نال بھریا ہویا غزوہ پیش آیا، غزوہ اوت. تسی ایتھے ویکھو ایک ایک وچ عشق تے محبت ایک وکھرے رنگ نال نظر آندا ہے. سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑا کے ٹور دے سن. وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ میں بھی میدان اوت جانا ہے.
انہاں دے صاحبزادے آکھے ابا جی جدو اسی جو جاندے پے ہیں تے تسی معذور بھی ہو. انہاں آکھیا نہیں میاں تساں آپ شہادت پانی ہے تے میں آپ شہادت دا مقام پانا ہے. صاحبزادیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ شکایت پیش کر دیتی کہ حضور والد صاحب نو سمجھاؤ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معذوراں ہوتے تے جہاد فرض نہیں ہے, تین تے اللہ والوں ہی چھٹی لبھی ہے. انہاں دو گلاں بڑی سونیاں کیتیاں. دیکھو جتھے عشق دا دیوا بلدا ہوئے ہیں عرض کرن لگے میرے کریم اے تھوڑی جی دی نا جی تراخی جی مٹایا جے, انہوں اور سوفٹ کریا جی آواز نو جتنا ممکن ہوئے تو اڈے کولو. انہاں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ میرے آقا مینوں شہادت تو محروم نہ فرماؤ. تے فرمایا تو معذور ہیں کی کریں گا؟ عرض کی تھی میں رب دی جنت چ بھی لنگڑا کے ٹرنا چاہنا ہے. میں رب دی جنت چ. حضور علیہ السلام نے انہاں دا شوق شہادت ویکھ کے اجازت عطا کر دیتی. گھر تشریف لے آئے نا تے میاں بیوی دا تعلق بے تکلفی دا ہوندا ہے, کھلیاں ڈولیاں آپس چ گلاں ہو جاندیاں. تو انہاں آکھیا تو ساڈی گل منی کوئی نہیں. انہاں آکھیا نہیں میں جانا ہی جانا ہے. ہن تے مالکاں بھی اجازت دے دیتی. تے زوجہ پاک نے تھوڑا جہا نا غصے وچ آ کے آکھیا ہن میدان چو نس کے نہ آ جائیں. اے جملہ سنیا جی تساں؟ انہاں آ کے عرض کیتی مہربانہ میرے دل نو تو ہی جاندا ہے تے میں ہن تیری بارگاہ وچ یہی عرض کردا ہے کہ مینوں اوتھوں واپس شہر وچ نہ لے آویں, میں ہن تیری راہ چ جاندا پیا. تو سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد وچ شہید ہوئے. شہداء دے مبارک جسم جدوں شہر پاک لیاون واسطے سواریاں تے رکھے گئے تے انہاں والی سواری دا رخ جدوں شہر وال کردے سن تے ٹردی نہیں تے پھر میدان احد ال کر دین تے ٹرن لگ پیندی ہے. صحابہ پاک نے بارگاہ وچ عرض کیتی حضور عمر نال اے گل ہوندی پئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جدو گھروں ٹریا سی تے اس کوئی دعا منگی سی؟ عرض کیتی حضور اے دعا منگی ہے. تے فرمایا اے دی دعا قبول ہو گئی ہے, ہونے نے شہر کوئی نہیں جانا. عشق محبت اے دے تو اے گل بھی معلوم ہوئی کہ عشق دی عمر بھی کوئی نہیں ہوندی. آہستہ بول دے ہو. عشق محبت دی اے نہیں ہے کہ کوئی بندے نے کوئی 23-24 سالاں وچ ہونا ہے موڑوں نو کوئی عشق ہونا ہے, اے گل نہیں ہے. اے ہی احد دی تیاری ابن کثیر البدایہ وچ لکھیا, باقی محدثین نے نقل کیتا. وہ آندے نا آپاں انٹری ٹیسٹ ہونا ہے جی, تے انٹری ٹیسٹ ہوندا پیا ہے. 13 سال دے لڑکے لائناں وچ کھلو گئے کہ حضور سانو بھی نال لے جاؤ. سرکار فرما تو بھی مڑ جا, تو بھی مڑ جا, اے تیرے جاون دی عمر کوئی نہیں. تے اگلی گل ہے نوجوان سنیا جے دل دے کناں نال. حضرت رافع اور حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دیاں عمراں 15 سال دے نیڑے سن تے اے پچھلیاں لائناں وچ نا پنجیاں دے بل پیراں دے پنجیاں بل اچھے اچھے ہو کے کھلوتے سن تاکہ وڈے وکھیے تے حضور سانو بھی اجازت عطا کر دیں. کیا بات ہے. جدوں واری آئی نہ فرمایا تسی بھی واپس ٹر جاؤ. انہاں کی حضور اجازت دے دو. فرمایا نہیں تہاڈیاں عمراں انیاں کوئی نہیں, تسی مڑ جاؤ. اے رون لگ پے. حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تے سفارش آ گئی. ویکھیا جے سفارش کی ہے. حضور رافع نو تیر چلاون دا وال ہے, اے تیر صحیح چلاندا ہے تے نشانے تے لاندا ہے. فرما چل تیر انداز ہے تے اینو اجازت ہے. حضرت سامورہ بھی روندے روندے آئے حضور اینو جو اجازت دیتی ہے تے میرے تے بھی کرم کرو. فرمایا اے تے تیر چلانا جاندا ہے تاں اجازت دیتی ہے. عرض کیتی حضور میں اے دے نالوں تگڑا ہاں, میری اے دے نال کول کرا لو.
سرکار اقدس علیہ السلام نے فرما کرو کشتی. انج محسوس ہوندا ہے جویں حضرت سمورہ رافع پاک نو آندے ہون کہ یار تیرا تے کام ہو ہی گیا ہے، جے میں تینوں نہ بھی ٹھا سکاں تے ٹھہ پئی تاکہ سانوں بھی اجازت مل جائے. اے عشق ہے. آواز آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اے کی ہے؟ اے عشق. جناب گھروں ٹرے اتھوں تے ایتھے تکر ساڈے تے پھل وسن، ایڈی سونے ممبر تے بٹھا دیتا ہے تے سامنے جناب پھلاں دی سیج ہے. بڑا محبت نال انہاں نے کھانے دا انتظام کرن والے جناب کھانا پکایا ہے. خوبصورت مسجد ہے. ایتھے بہ کے عشق دا نعرہ لانا کیڑا اوکھا کم ہے؟ اے صاحب تے میں تہاڈے نالوں بڑا عاشق بیٹھا ممبر تے. یہ کوئی اوکھا کم نہیں. عشق کرن والے کر گئے، کرن والے کر. اے ویکھو اج پہلی رات ہے اس لاڑے دی، پہلی رات بعد از نکاح، شادی دی پہلی رات. تے سہجے عروسی اتے سیج اتے تے ادھروں گلی چ آواز آ گئی حضور دے قاصد دی کہ ٹرو جی نکلو باہر، حضور فرمایا ہونا ہی جانا ہے. کدھر؟ میدان احد وال. تے پہلی رات دا لاڑا کی ارمان ہوندے نے، کی سوچاں ہوندیاں نے، کی جذبات ہوندے نے. اسی ویلے ہی اپنی زوجہ پاک تو علیحدہ ہوئے کہ بس مالکاں یاد فرما لیا. ایک کہنا سوکھا ہے، اسی تے ایک کہہ کے تھک گئے کہ میاں نکاح حضور دی سنت پاک ہے، مہندی دا دے نال تعلق کوئی نہیں، ناچ گانے دے نال تعلق کوئی نہیں، ہوائی فیرنگ دے نال تعلق کوئی نہیں، شراب نوشی دے نال تعلق کوئی نہیں. تے کہہ بھی اسی غیرہ نو نہیں رہے، مسلمانہ نو آخ دے پئے ہاں تے ہجے نہیں من دے پئے. عشق اے ہے کہ پھلاں والی سیج اتوں مقتل گاہ واسطے اٹھ کھلوے تے غسل فرض ہو گیا. ایک خیال ہے کہ غسل کر لئیے، پر دوجے پاسو عشق تگڑا کر کے آندہ نہیں ہے کہ جدو مالکان دے حکم آ جان پھر تخیرہ نہیں کری دیا. زیرہ پائی ٹور گئے. یہ سرکار علیہ السلام جدو اود وال تشریف لے گئے نے تے فجر دی نماز حضور دی ذات پاک نے رستے وچ ادا فرمائی ہے. میدان اود وچ یہ پہلی رات دا لاڑا دشمناں نہ لڑدے ہویاں جان دا نذرانہ پیش کر دیتا. نام ہے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. تے سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ نو لبو. اگلے لفظ غور نہ سنیا جے. حنظلہ نو لبو. میں نو اللہ کریم دے دربار چو خبرائی ہے کہ حنظلہ بے غسلہ گھروں ٹور پیا ہے تے اللہ دے فرشتیاں نے انہوں اللہ دے حکم نال غسل دیتا ہے. تے لقب کی پایا اس لاڑے نے پھر غسیل الملائکہ، او ہستی جنہوں اللہ دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہے. عشق اے دا نا ہے، محبت اے دا نا ہے. اچھا احد دے شہیداں وچوں ایک نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. نوجوانوں ذرا غور نال سنیا جی، آواز تانوں صحیح آندی پئی ہے. حضرت مصعب بن عمیر بلے 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 سونا سنکھا گبرو جوان، مکہ شریف دے وچ لگزری زندگی گزارن والا شہزادہ. ایک سوٹ سویرے پانا ہے تے ایک شامی. تسی اج بھی اندازہ کرو نا، سویرے تے شامی سوٹ بدلنا آج دے دور وچ بھی ہر ایک بندے دے اختیار دے وچ نہیں ہے. مطلب کی کرے گا او جو کل والا ہی موڑ پا لے گا تے کیڑی گل ہو. یہ تے سہ سارے ہون سویرے اور سوٹ پایا شامی اور جے او جی اس پگ بننی ہے جی پگ کسے مکے دے جوان دے سر تے نہیں. سواری ساریاں نالوں منفرد. تے اگلی گل خوشبو، دنیا دی مہنگی ترین منفرد خوشبو بھی حضرت مصعب بن عمیر لاندے سن. تے گلیاں چو لنگنا تے لوگ اڈیاں چک چک کے ویکھنا کہ حسن دا پیکر ٹریا جا رہا ہے. اس حسین نو حسن تے حسن لب گیا کہ این جوانی وچ
نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی نصیب ہو گئی. کلمہ پڑھ لیا. ابتدائی دور چ کلمہ پڑھنے والے وچ شامل نے. ہجے اپنا اسلام لکویا. حضرت عمر پاک نے ہجے کلمہ نہ پڑھیا، اسلام اپنا لکویا ہے. وہ کسی رشتہ دار نے ویکھ لیا کہ اے مسلمانہ وانگو عبادت کردا پیا ہے. ماں چاواں نال تیار کر دی سی. ماں نے وال بھی آپ وانے جدہ ہوندا ہے نا بچے نو تیار کرنا، لاڈلا ترین پتر. تے جدو پتہ لگا وہ ساڈے آندے نا ہتھاں وچوں نکل گیا ہے. جدو پتہ لگا کہ اس کلمہ پڑھ لیا ہے تے مائی نو غصہ چڑھ گیا. مصعب بن عمیر نو کمرے چ تاڑ کے تے باہروں تالا لا دیتا. جدن موقع لبا نکل کے ٹر پے. مدینہ پاک دے پہلے استاداں وچوں حضرت مصعب بن عمیر دی شخصیت ہے. تے اگلی گل اسد الغابہ دی سناندا پیا ہے. جملہ علماء میرے دائیں بائیں تشریف رکھتے ہیں، انہوں سبق سنان دی غرض سادات اکرام نے. اس تو اگے مینوں اور تشریح دی لوڑ کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ارشاد دا پیش کردہ پیا، میں مکے وچ ایہو جہا سجیا بنیا بندہ نہیں ویکھیا. ساڈے آندے نے سوٹڈ بوٹڈ، کمال درجے دی لک، غضب دی پرسنالٹی. تے پھر کی نتیجہ نکلیا اے سنیا جو غور نال. اسد الغابہ وچ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد انور چ جلوہ گر نے تے مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی حاضر نے. تے اوہی مصعب بن عمیر حضور دی بارگاہ وچ آئے. وجود تے ایک چادر لئی ہوئی ہے تے چادر چ جگہ جگہ چمڑے دے ٹانکے لگے ہوئے ہیں. دیکھیا نا سبحان اللہ کہنا. میں نہیں آندا تو سب بھول گئے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ایتھے تک سمجھ لے جانی بڑی ضروری ہے. ٹوری خوبصورت فیشنیبل زندگی گزارن والا کلمہ پڑھن تو بعد یہ حال ہے کہ چادر لئی ہے مدینہ پاک وچ جنوں جگہ جگہ تے چمڑے دے ٹانکے لگے. چمڑے دے ٹانکیاں دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ کپڑا جدوں استعمال ہو کے بالکل ہی کمزور ہو جائے تے وچوں برکیاں نکل آندیاں نا، اوتھے چمڑا رکھ کے اونوں سی دیندے سن تاکہ اے سوراخ فل اپ ہو جائے. حضرت مصعب بن عمیر اس حال وچ آئے تے اگلے لفظ میں او سنان تو پہلے اے کہاں گا مصعب بن عمیر دا مل پہ گیا. سرکار جدوں نگاہ پاک چاہ کے مصعب بن عمیر نو ویکھیا نا تے حضور دیاں مبارک اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر کریں. اور حضور اشارہ کر رہے ہیں اے ہے مکے دا گبرو تے حسین و جمیل، ویکھو انہیں ساڈے عشق چ کی حال بنا لیا. 2024 چ جڑا ساڈا عشق ہے عمرے تے ٹر گیا ہے ساڈا منڈا کھنڈا نوجوان جنہیں اپنے والاں دے پاس شب بنائے نے تے ساڈے کولوں مسئلہ پوچھدے نے اکھے کوئی انج دی راہ ہے کہ ٹینڈ نہ کرانی پوے. میں مذاق نہیں کردا پیا. کس چیز دی فکر ہے؟ مینوں کئی ایسے لوگوں نے مسئلہ پوچھیا کہ میرا 3 مہینے 4 مہینے بعد بیاہ ہے تے ہن گھر دے کہندے نے ساڈے نال عمرے تے ٹر جا تے میں وال نہیں کٹانا چاہندا کیونکہ شادی والے دن خوبصورت وکھنا چاہنا تے لہذا کوئی اے دا کوئی حال ہور ہوے ماڑے جے وال کٹا لئیے. اندازہ کرو جتھے والاں دی فکر پہ جائے اوتھے جانا کون دیندا ہے؟ کی سمجھ آئی جناب؟ عشق تے او ہے نا جیڑا سیج تو اٹھ کے ٹر پیا. محبت تے او دا نام ہے، واہ رفتگی تے او دا نام ہے. تے سانو والاں دی فکر پہ جائے. اج بھی مغرب چوں ایس داڑھی پاروں کوئی سٹائل آ جائے. اے ویکھو نا ہن آئے ہوئے نا سہ سارے ادھروں ماری جی بریکی ادھروں بریکی، کدی ٹھوڈی تے وال کدی اے بچی والے وال ماڑے جے ودات تے باقی شیو کر لئی، کدی پوریاں مچھاں. یعنی کوئی بندہ شو بز دی دنیا دا او فنکار گلوکار موسیقار کھلاڑی ہوئے او دی کوئی او دا سٹائل والاں دا ہوئے یا منہ دا بنایا. ساڈا منڈا اس نو اختیار کرن چ عزت سمجھدا ہے تے جے دن واسطے نعتاں چ پڑھدا حضور میں تہاڈا عاشق ہاں
میں تو جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. انہاں دی سنت پاک بھی چہرے تے سجان لگیا دا مینوں اکھے شرم آندی ہے. پتہ چلیا کہ ہجے عشق زبان دی نوک اتے ہی کھلوتا ہے. اے حلق تھلے اتر کے دل تک کوئی نہیں آیا. جے دل تک آ جاندہ تے پھر حال مصعب بن عمیر ورگا ہوئے کہ ٹاکیاں والا سوٹ پا لیا, لگزری زندگی نو ختم کر دیتا, اور بالآخر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احد دے میدان وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا. کیا عشق ہے, کیا محبت ہے. ان عاشقاں وچوں ایک عاشق ہے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اج تو من پتہ ہے جڑے نا تسی سن دے پے ہو گھٹ سن دے ہو, من پتہ ہے معذرت دے نال ساڈیاں غلطیاں نے, اللہ سانو معاف کر دے. شماس بن عثمان نام ویسے انہاں دا بھی عثمان ہی ہے. مکہ شریف وچ پادریاں دا ایک گروپ آیا, انہاں وچوں ایک نوجوان پادری سی بڑا سونا سنکھا, تے او دا نام سی شماس. تے مکے دیاں گلیاں وچ حال پہ گئی کہ ایک پادریاں دا گروپ آیا ہے, انہاں وچوں ایک جوان پادری ہے شماس, بڑا ہی سونا ہے. تے جڑے شماس دی میں گل کردا پیا نا, انہاں دا چاچا انہاں آکھیا تسی اے شماس ویکھیا ہے, ایک شماس اور بھی ہے, او میں تانوں وکھاواں. او انہاں نوں چاچا لے کے آیا, یعنی حضرت سیدنا شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں جوان ہے. انہاں کہا آ شماس ویکھو. جدوں لوکاں نے انہاں نوں ویکھیا نا, انہاں آکھیا پادریاں والا شماس تے اے دے اگے شے ہی کوئی نہیں, ایڈا حسین و جمیل مکے دی کان وچ ایڈا عشق لکیا پھردا ہے. اس شماس نو بھی حضور دی غلامی دا شرف لب گیا. مصعب بن عمیر بھی سونا. وہ قاضی لوک شوک جناب کیڑی منہ دی خوبصورتی, فیس ویلیو اے دے پیچھے مار گئے. ایتھے فیس ویلیو والے حضرت مصعب بن عمیر دی تانوں گل سنائی, ہن ایس سونے حسین دی گل سناندا پیا. اسی کیڑیاں صورتاں لے کے بہ گئے جنہاں دی حفاظت کرنی ہے. بابے رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف وچ فرمایا, انہاں آکھیا اے جڑیاں اوپر والیاں شکلاں پیچھے تو مردا پھرنا ہے, اے پانی اتے بنے ہوئے نقش و نگار نے, ہلکی جی لہر اٹھ دی ہے تے اے نقش مک جاندے. اس ذات نال محبت کر جنوں فنا ہی کوئی نہیں, جڑا ہمیشہ ہے, باقی ہے, موجود ہے. تو حضرت شماس دامن اسلام چاہ گئے, لیکن روک کے گل پوچھا اے ایریے نو میریاں گلاں دی سمجھ آندی پئی ہے نا, تسی تے بعض بندے تے سر بھی نہیں ہلایا, بعضاں تے ہلا دیتا ہے. میں اس باقیہ نو پوچھ دو گل دی سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ. حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ بھی احد دے جان نثاراں وچوں ایک کے. جدو جنگ دا پاسا پلٹیا نا تے اے حضور دی پہرے داری وچ حاضر رہے. تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دو گلاں تہاڈے نال کرن لگا ہے, غور نال سننا. میرے آقا نے فرمایا کہ جدو پاسا پلٹیا ہے نا تے تیر وس دے پے سن, تے فرمایا میں تے جدر ویکھیا ہے مینوں شماس ہی نظر آیا ہے. کیا بات ہے جناب, میں تے جدر ویکھیا ہے مینوں شماس نظر آیا. سرکار فرمایا جے میں شماس نو کسے شے نال تشبیہ دواں نا کہ کیڑی شے نال اونوں تشبیہ دینی ہے, تے فرمایا میں اونوں سپر آکھاں گا, ٹال آکھاں گا, کہ جیڑا احد دے میدان وچ کافراں دے حملے اگے میری ذات واسطے ٹال بن کے کھلوتا رہا ہے. احد دے شہیداں وچ حضرت شماس ہے. ایک نا اور لین لگا جناب, عاشق ایک اور دا نام لین لگا. انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ. اے احد دے جان نثاراں دا نام دسدا پیا. لوکی تے ان موبائل پھڑ کے تے وچ ویڈیو بنان دین کہ صحابہ احد وچوں نس گئے. میں تو تانوں دسن دیا ہے جنہاں جاناں دتیاں, جے اے نس گئے تے شہادتاں کنہاں دیاں ہوئیاں. جاگ دے ہو کہ آرام فرمانا ہے. کیا بدبختی ہے
کہ جنہ جانا دیا نظرہ پیش کر دیتیاں ٹالا بن کے کھلوتے رکھے نس گئے وہ تو کی جانے کہ میدان کی ہندہ ہے تیران دی برسن کی ہندی ہے نیزیاں دیاں دے اثر تے زخم کی ہندے نس گئے دین تو نسن آلے لوگ انہاں دے منہ سجدہ نہیں کہ صحابہ واسطے آکھن کے نس گئے تو یہ جملہ میرے دے غور نہیں کیتا اللہ دے سپرد دین تو نسے ہوئے لوگ یہ آکھن کے صحابہ نس گئے چے عجب حضرت زیاد بن سکن وہ بھی حفاظت تے معمور رہے تیر کھادے زخمی ہو کے گر پہ غور کرے آج عاشقو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینو زیاد نو تے میرے نیڑے لے آؤ حضرت زیاد نو حضور دی بارگاہ چ لیاندا گیا سرکار قدم دراز فرمائے ہوئے سن قدم دراز زیاد پاک نے زخمی حالت وچ اپنا سر سرکار دے قدماں وچ رکھ دیتا اللہ 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 اور بعض کتاباں نے لکھیا ہے کہ آخری ویلے سر قدماں چ رکھ کے تے نال نعرہ بھی لایا ہے نعرے آپاں بھی بڑے لانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ٹھیک ہے پر زیاد پاک کا نعرہ سچا ہے وہ سر قدمہ وچ رکھ کے آندن رب کعبہ دی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی ہر عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے زندہ بھائی صاحب گل دی سمجھ آئیے عمر بن جموع حضرت رافع حضرت سامورہ حضرت حنزلہ حضرت شماس ان کے نا دا ذکر کیتا ہے حضرت زیاد ایک اور نا عاشق دا سنو آج دونوں میں دس دا پہ پریکٹیکل عشق کی ہے ہاں وہ نام ہے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ جدو عہد دیاں گلاں سناندے سن تے فرماندے سن عہد دا دن تے طلحہ دا دن سی ایک روایت ہے کہ 2 کمانہ ایک روایت ہے کہ 3 کمانہ حضرت طلحہ دے ہاتھ وچ ٹوٹیاں نے تیر چلا چلا کے یہ تیر اپنے گھر جا کے کمرے وچ بہ کے چلان دے پیسان جڑیاں 3 کمانہ ٹوٹیاں بولیا جے ذرا میدان مزید غور کرے آجے تیر برس رہن جنگ دا پانسا پلٹیا ہے تیر برس دے پین حضرت طلحہ آگے کھلو گئے اور بڑے ایمان افروز روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دے تیرانچ فرمایا کون ہے جڑا ساڑھے تے جان قربان کرے واہ طلحہ پاک بھی کھڑے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجود اتے تیر کھادے تیر تے تیر مقابلے چلاندے بھی پین ہاتھ چھلنی ہو گیا انگلیاں کٹ گئیاں کاش کہ 1.5 لین کوئی بندہ نیند دے چونکے ویچ بھی ضائع نہ کر بوے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سر انور اٹھا کے کافران ویکھ دین تو حضرت طلحہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دین میری ماں بھی توڑی ذات تو قربان میرا باپ بھی توڑے تو قربان حضور جیسے انور نہ اٹھاؤ کدھرے کسی دشمن دا تیر وجود پاک تے نہ لگ جائے تے حضور میرا سینہ بلے 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 حضور میرا سینہ وجود پاک دی ٹال بن کے کھلوتا ہے حضور میں توڑی خدمت حاضر ہاں انگلیاں کٹ گئیاں وجود دے اتے تیرو تیر دے نشان نے زخمی ہو گئے
تے سرکار اود پہاڑ دے ایک حصے تو بلائی حصے وال تشریف لے جانا ہے، تو دو زرہ پائیاں ہوئی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے، تے حضرت طلحہ نے اپنی کمر نو دورہ کیتا، حضور سوار ہو جاؤ، میں اوپلی جگہ تے خدمتداری دا شرف پانا چاہنا ہے۔ زخم بھی ہوون، پیاس بھی ہووے، گرمی بھی ہووے، شدت بھی ہووے، خون بھی بہندا ہووے، تے پھر بھی دور نہ جائے، اے دا نا عشق ہے۔ تے پھر اگلی گل سنو مالکاں دی عطا، حضرت طلحہ دے موڈیاں تو حضور جدو فرش احد تے تشریف لے آئے تو میرے کریم نے اس مقام تے فرمایا طلحہ نے اپنے اتے جنت واجب کر لے۔ اچھا جی یہ تھوڑا جا فرق دیکھن والا ہے، جا تینوں اللہ نے جنت دے دیتی، یہ بھی بڑی بڑی عطا ہے، پر اے نہیں فرمایا کہ تینوں جنت دے دیتی، فرمایا اے نے آپ ہی واجب کر لے۔ مینوں انتظار ہے کہ تانوں کہدا انتظار ہے؟ کی فرمایا؟ اے نے اپنے اتے جنت واجب، اے دی خدمت، اے دی وفا، اے دی محبت اس لیول تے قبول ہو گئی ہے کہ ہن اے گل تے نہ رہ گئی کہ جا تینوں انعام دتا، اے دی خدمت ہی اس لیول تے اپڑ گئی ہے کہ جنت اونجی اے دے تے واجب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ کہ ان عاشقاں وچوں ایک اور نام، ہولی ہولی ٹرے ہو تسی، بڑی اچھی گل ہے، میرا بھی درد ہے یہ تے میرا بھی شوق ہے یہ کہ تسی نہ پاک ذاتاں دے نام جانو، یہ جنہ عشق دیاں داستانہ رقم کیتی ہیں، تے او نام وہ ہے جڑا اسم با مسمہ ہے، یعنی حضرت سیدنا سعد، اللہ 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 اللہ، حضرت سعد۔ اگر بخاری شریف کتاب المغازی بھی کھول کے پڑھیے نا تو جدو عجیب حالت ہو گئی میدان احد وچ، تو دو بندے حضور دے کولوں ہر ویلے موجود رہن، ایک حضرت طلحہ ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سعد پاک نو اس مقام تے او سند ملی، او گولڈ میڈل ملیا کہ جڑا کسی اور نو نہیں ملیا، اور بلکہ مولا مرتضی شیر خدا سرکار حیدر کرار جڑے آپ بھی میدان احد وچ جلوہ گر سے، مولا مرتضی فرماندے میں 16-17 زخم انج دے آئے کہ میں کئی زخم دے اتے زمین اتے بیٹھا تے ایک گبرو جوان حسین جمیل جے دے پنڈے چو خوشبو آندی پئی سی، او مینوں باہوں پھڑ کے آندا سی علی تو جوان ہے اٹھ، علی تو جوان ہے اٹھ۔ فرماندن میں بعد وچ جانے عالم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور انج دا جوان حسین تے ماں جبین میں ویکھیا ہے، مینوں کئی زخم آئے ایڈے سخت کہ میں فرش اتے آیا ہے تو مینوں اس باہوں پھڑ کے کھلار کے آکھیا اٹھ تو اجے جوان ہے۔ فرمایا تینوں پتہ ہے کہ وہ کون سی؟ میں کہا جی اللہ رسول بہتر جان دین۔ فرمایا جبریل امین سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی بھائی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے عاشقاں دی؟ بولو بولو ذرا، سمجھ آ رہی ہے؟ عشق اے دا نام ہے، جتھے چاندہ چکا دندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ داستان ہے، محبت ہے، وفا ہے، عشق ہے۔ اللہ غنی حمید۔ حضرت سعد دی گل ہو رہی، غور نال بیٹھے تسی اگے بھی ماشاءاللہ شوق اور غور نال ہو، پر اے جس مقام تے میں پہنچیا مولا مرتضیٰ تو مروی روایت سناندا پیا ہے، سرکار حیدر کرار پاک نے فرمایا حضرت سعد نو حضور جڑی گل احد فرمائی ہے نا میں کسی اور بارے نہیں سنیا۔ اچھا اگرچہ صحیح بخاری وچ یہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے یہی گل حضرت زبیر نو بھی فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا؟ میرے حال ویکھنا جی تساں، سرکار تیر دے رہے نے حضرت سعد نو،
حضرت سعد ماہر تیر انداز سن، تیر دے رہے نے، تیر پڑھایا ہے تے نال حضور فرماندے نے سعد تیر چلا، میرا ماں باپ تیر تو قربان ہوئے۔ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، ساری خدائی ہاتھ بن کے آندی ہے حضور میرا ماں باپ تڑ تو قربان ہو جائے، سعد تو کڈا سعد ہے۔ کتنا بڑا سعید و سعد ہیں تے سعادت مان دیں، ایک تیر نہیں، میں دے بعض اقوال دے ضمن چ پڑھیا ہے کہ 1000 تیر انہاں کلیاں چلایا ہے، ایک کول 10 دا پیا ہے، لاسٹ گل نہیں ہے۔ میں آنا جی ایک وری بھی حضور دا فرمانا کوئی چھوٹی جی گل تے نہیں ہے نا۔ تیر چلا میرا ماں باپ تیر تو قربان، تیر چلا میرا ماں باپ تیر تو قربان، تیر چلا میرا ماں باپ تیر تو قربان۔ عاشق ایک عاشق اور ہے تے سارے ہی عاشق، پر ایک نا تانوں اور دساں، یہ سارے او دالے نے، نس گئے نس گئے نس گئے، ایک پاسے اے بولی ہے تو دوجے پاسے میں تانوں دسدا پیا ہے کہ میدان چ ٹکے کھلوتے ہیں، تیر بھی کھا رہے ہیں، برچیاں بھی کھا رہے ہیں، خون بھی دے رہے ہیں۔ ہوں نام سنیا جے، اے او نام ہے جڑا سی اکثر محافل میلاد وچ موجات دے تذکرے دے دوران سے ہو تے چنگے نعرے شارے مار دیو۔ آج میں نہیں آندا کہ کوئی میرے تو پہلی دفعہ علماء تے تو سارے اساتذہ مفتیان کرام ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے، ممکن ہے کہ اے جڑا موقع میں عرض کردہ باز کرنا واسطے نواں ہوئے، لیکن موقع اے ہی ہے۔ نام لین لگا تسی اپڑ جاؤ گے ہونے، سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ۔ قتادہ بن نعمان نو کی ہویا سی؟ آنکھ نکلی، بولے آجے ذرا، آنکھ نکلی، سنیا نا واقعہ؟ یہ ہویا کتھے کہ اوج، اے تو سنیا ہے کہ اوج چویا ہے، پر کیس مقام تے؟ جیس مقام اتے کھلو کہ حضرت سعد، حضرت شماس، حضرت طلحہ انہاں نے پیرا دیتا نا کہ حضور التیر کوئی نہ آئے، انہاں پیرے داراں وچوں حضرت قتادہ بن نعمان بھی ہے، جیڑا ٹال بن کے کھلوتا ہے کہ محبوب خدا دے وجود انور ال کوئی تیر نہیں آئے گا۔ دشمنہ دی کمین گاہ وچوں تیر آیا، حضرت قتادہ دی سیدھی اکھ وچ لگا، اکھ دیاں ناڑاں کٹ ہو گئیاں، ڈیلا پھس گیا، اتنا شدید ضرب ہوئی لگی ہے تیر دی کہ ڈیلا اکھ وچوں باہر نکل کے لٹک پیا۔ حضرت قتادہ حضور دی ذات پاک ال ویکھیا، حضور ویکھو میرا کی حال ہو گیا ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے کچلی ہوئی پتلی، ڈیمیج ڈیلا، ٹٹیاں کٹیاں ہوئیاں نساں، او کچومر نکلی ہوئی اکھ، اپنیاں مبارک انگلیاں نال پھڑ کے اکھ دلکے وچ سارا کچھ رکھ دیتا تے رکھ کے عرشاں ال ویکھ کے آکھیا مولا تیرے حبیب دی حفاظت کر دیاں، قتادہ دی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، مولا اینو اس عیب تو بچاویں، اے دعا فرمائیے۔ ہن تسی آئی اسپیشلسٹاں کو جا کے مسئلے پوچھو، سانو تے انہا پتہ ہے جڑی حقیقت ہے، ناڑاں بھی جڑ گئیاں، ناڑاں بھی جڑ گئیاں، ڈیمیج شدہ پتلی بھی بحال ہو گئی، سفیدی آلہ حلقہ بھی درست ہو گیا، آنکھ ویکھن بھی لگ پئی، پر اگلا حصہ دے بڑا ہی سواد دیندہ ہے، راوی اپنا اپنا ویکھن بیان کر دیں، وہ کہندے نے کہ حضرت قتادہ دی آنکھ اگے نالوں بھی سونی ہو گئی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ الکریم۔ پتہ ہے چلیا جیڑا اکھ دی قربانی دے دوے انہوں اسے ویلے بدلا عطا ہوندہ ہے تے اکھ اگے نالوں بھی خوبصورت ہو جاندی ہے، جنہ سیری دے دیتے ہیں اکھ دی قربانی۔ اور میں آج آپ نو حضرت موسیٰ بن عمیر علی گال ایک رہن دی عرض کرنی ہے توڑی خدمت ویچ۔ موسیٰ بن عمیر شہید ہوئے نا اچھے ہی اود ویچ، تے جدوں انہوں قبر شریف ویچ اتارن دا ویلا آیا تے ایک کی چادر کوڑ ہے،
تے ماضی کی ہے ایک سوٹ سویرے تے ایک شامی، ماضی کی ہے انوکھی پگ وکھری خوشبو، دل فریب سواری مستانہ وار ٹور، جدروں لنگے گلی گلی چ گل ہوندی پئی ہے بھئی حسین کسے ویکھنا ہے ٹور والا ویکھنا ہے تے مصعب بن عمیر ہے، تے پھر ایتھے ہن حال کی ہے کہ اج دنیا تو چلے گا شہادت دا جام پیتا ہے، ایک چادر ہے سیرے لو پیندے تے پیر ننگے، پیراں تے پاندے تے سر ننگا۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر اتے چادر پا دیو تے پیراں اتے گھاہ پا دیو۔ شان اے کمائی ہے کہ حضور انہاں واسطے بھی یہ گل فرمائی، مالک میں یہ نال راضی ہو گیا ہے تے تو بھی یہ نال راضی ہو جا۔ احد والے یہ کیڑی جنگ دیاں گلاں سناندے پیا جی؟ احد والے نس گئے نس گئے نس گئے، بچے پوچھتے نے انہیں نام لے لے، ابو بکر پاک دا نام اجے نہیں آیا، عمر پاک دا نام نہیں آیا۔ اسی آکھو بچیو ایمی پٹھیاں بولیاں تے کان نہ تریا کرو، اے جننے نام لے نے سارے ایک پاسے تے اے جڑے دو نام نے ایک پاسے۔ وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں تے میرے کان نے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، کتاب المغازی۔ او جدو جنگ دا پاسا پلٹیا، ابو سفیان جڑے اس ویلے حالت کفر وچ آن، بعد وچ انہاں نوں اسلام نصیب ہویا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سفیان اس ویلے حالت کفر چ پورا غصہ تے او آکھدا پیا اے محمد ہے تواڈے وچوں ہن؟ سرکار فرمایا چپ رہو، ان جواب نہیں دینا۔ اخ ابن ابی قحافہ ابو بکر ہے، بخاری دی حدیث سنا رہے ہیں جی، بخاری دی۔ ابن ابی قحافہ ہے، سرکار فرمایا جواب نہیں دینا۔ اخی خطاب دا بیٹا عمر ہے، سرکار فرمایا چپ رہو۔ جدو جواب نہ آیا انہاں تنہاں حضور دا نام لیا، صدیق پاک تے عمر پاک۔ یہ تے مکے آئے ہوئے کافراں نوں بھی پتہ ہے کہ بہتے نیڑے کیڑے ہوندے ہیں۔ کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ زندہ آباد زندہ ابو بکر ہے فما کوئی نہیں جواب دے، عمر ہے جواب نہیں دینا۔ تے ابو سفیان نے جناب ماریا للکرا، غور نہ سنیا جے، انہیں آکھیا ویکھیا کوئی نہیں بولدا، سارے انہوں اسا مار دیتا۔ تے بڑے سونے لفظ نے اس حدیث دے وچ بخاری شریف دی لبدا پیا کہ سوکھا جا پنجابی ترجمہ کی پیش کراں۔ راوی آندے کہ حضرت عمر پاک اپنے اتے پھر کنٹرول نہ کر سکے، انہاں کہا سارے مار چھڑن، آپ کھلو گئے تے کھلو کے فرمایا او رب دیا دشمنا، اللہ نے اجے سانو تیرے تو بدلہ لین واسطے جیوندہ رکھیا ہوا ہے۔ اے ابو بکر اتھے سے، عمر پاک اتھے سے، اے بغداد والا میں اس تو بعد دی کیفیت ہے۔ گرامی قدر رات انہاں ہی شہیداں وچ انہوں میں عاشق بھی آکھاں تے نال محبوب بھی آکھاں۔ ہاں وہ کلہ عاشق بھی نہیں، میں لفظ معشوق اتھے نہیں بولدا پیا نا، حضور دی ذات پاک دا معاملہ ہے، عاشق بھی ہے تے محبوب بھی ہے۔ پھر سن لو ایک دفعہ، ہن عاشقاں دی فہرست وچ ہن او نا آ رہا ہے جڑا عاشق بھی ہے تے جنہاں دا عاشق ہے انہاں دا محبوب بھی ہے، تے او نام کی ہے امیر طیبہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، حضور دے چاچا جی۔ حضرت امیر حمزہ
بلند پایا شاعر، بہترین ماہر تیر انداز، ہائی لیول دا شکار دا شوقین، دلیر تے بہادر حضرت حمزہ نبی پاک علیہ السلام دے چاچا جی بھی نے تے دودھ دے رشتے نال حضور دے رضائی بھرا بھی نے. ٹھیک ہے. ابو جہل نے حضور علیہ السلام دی ذات پاک نو تکلیف دیتی. لفظ میں کتنا زبان تے لیا ماں. اے شکار کھیڈن گئے سن. انہاں دی عادت سی جدو شکار تو واپس آندے نا تے پہلے کعبے دا طواف کردے سن. وہ ایک عورت آکھیا کہ تو شکاراں تے ٹر گیا ہے تے پیچھے تینوں پتہ بھی ہے حضور دا نام لے کے آکھیا کہ انہاں نال انہاں نے کی کیتا ہے. ابو جہل نے انہیں موڈیوں پھڑ کے جھٹکا ماریا ہے تے نال بکواس کیتی ہے. حضرت امیر حمزہ نو سن کے غصہ چڑھ گیا. آپ دیاں نظراں ابو جہل نو لبن لگ پئیاں. اے بدبخت دوجے پاسے چودھرا والی سیٹ اتے دیگر مکے دے چودھریاں دے نال بیٹھا ہویا. سدھے او دے ول ہو گئے. ہاتھ چ کمان پھڑی ہے. نیڑے بہن والے آکھیا ابو امارہ دیا اکھاں وچ اج خیر نہیں لگدی. ابو امارہ انہاں دی کنیت ہے. حضرت امیر حمزہ نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ. ابو جہل دے اگے کھلونا ہی بڑی گل سمجھی جاندی سی. پر ایک کڈا دلیر تے بہادر ہے. ہاشمی ہے نا. کیا کہیے جناب. جبریل پاک عرض کیتی یا رسول اللہ علیہ السلام میں مشرق تے مغرب کھنگال دیتے. حضور تہاڈی ذات ورگی ذات کوئی نہیں ویکھی تے بنو ہاشم ورگا خاندان نہیں ویکھیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک جملہ اتنے دو روایتاں نے میں دوواں دا حصہ کوڑ کردا پیا. آپ نے فرمایا او تو انہاں نو بے وارث سمجھدا ہے. تے دوجی روایت وچ اے لفظ نے او تیری جرت کداں ہوئی انہاں نو تکلیف دیون دی. تے نہیں پتا کہ میں بھی انہاں دا کلمہ پڑھ لیا تے پڑھیا اجے کوئی نہیں. عارف لوگ کہندے نے اے ہی حمایت وچ بولے ہوئے لفظ ہی ایمان لیان دا سبب بن گئے. مالک نو پسند آ گئے نا کہ ساڈے حبیب دی سپورٹ چ بولے ہے, محبوب دی محبت وچ بولے ہے, محبوب دی ذات پاک دے درد وچ بولے ہے. تے چوک کمانڈ اس بدبخت دے سر چ ماری, سر پاڑ دیتا, خون او دا جاری ہو گیا. کچھ حضرت امیر حمزہ الودے. ابو جہل نو پتا سی ہاشمی شیر جڑا ہے نا, اچھا حمزہ بھی شیر نو ہی آن دین. حمزہ بھی کنو آن دین؟ اے شیر دیاں قسماں نے نا, حمزہ, عباس, غضنفر, حیدر, یہ ساریاں شیر دیاں کیفیات دا اظہار ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو اے جلال ویکھیا نا تو ابو جہل آکھن لگا اکھے نہیں غلطی میری سی. دلیری یہ ہے. امیر حمزہ پاک سدھے ٹر گئے حضور دے دربار چ. آخر میں بدلہ لے لیا. ہوں چاچے والی پوزیشن چ بول دے پے, میں بدلہ لے لیا وہ کہ کولو بدلہ. ابو جہل دے سر تے کمان مار دیتی. اگے تو اکھ بھی نہیں چوک کے ویندا تو. واہ. پر اگے سنیا جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا مینوں یہ دی تے ایڈی خوشی کوئی نہیں ہوئی. آپ حیران ہو گئے سن کے. اخے تانوں خوشی کیڑی گل دی ہونی ہے؟ حضرت امیر حمزہ پاک پوچھیا اخے تسی اسلام قبول کر لو. او مسلمانوں, سرکار دی خوشی نو سمجھو, سرکار دی خوشی نو سمجھو, خدا دا نام ہے حضور دی خوشی نو سمجھو. اس خوشی نو پان دی کوشش کریے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. سرکار نو یہ پسند نہیں کہ غلام میرا ہوئے تے وردیاں غیران دیاں پاک کے فردہ ہوئے. غلام میرا ہوئے, عشق دے دعوے میرے نال کرے تے حال اولیاء غیران دا اپنا کے بیٹھا ہوئے. سرکار دی خوشی نو سمجھو تے اس خوشی نو پان دی کوشش کرے. ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے بیٹھے سن,
تے چابک ہوندا نا جی ہنٹر چھانٹا او انہاں دے ہتھوں ڈگ پیا ہن اونٹڑی دے اتوں اترنا کد ہوندا ہے نا جناب او دا طریقہ کی ہوندا ہے اونٹڑی بٹھاؤ تے تھلے اترو انہاں نے کی کیتا اونٹڑی نو بٹھایا تھلے اترے تے تھلے اتر کے تے اپنا چھانٹا چک لیا کسی نے انہاں نو آکھیا آخے اے گل تسی مینوں آکھ دیندے کہ چک کے مینوں دے دے ایڈا تکلف کیوں کیتا انہاں کہا میرے حبیب مینوں فرمایا سی میرے حبیب مینوں فرمایا سی میرے حبیب مینوں فرمایا سی ہجے کہنے آپاں ضرور ہاں پر ہجے اسی حضور نو حبیب منیا نہیں جے منیے تے پھر ہر جگہ حبیب ہی یاد آوے میرے حبیب مینوں فرمایا میرے حبیب مینوں فرمایا اکھے وعدہ کر کہ کسے نو کدی سوال نہیں کریں گا اے گل دی سمجھ آئی جناب کسے کولو کدی سوال ایک ہوندا سوال استفسار کویسچن اے او نہیں منگنا کہ کسی اگے سوال نہیں کریں گا تو نہ آکھیا اے بھی تے سوال ہی ہوندا نا کہ اے چک کے مین دے دے تے اسی حبیباں نال وعدے کیتے ہوئے نے آواز تھوڑی آئی ہے وگرنہ اے دے نال دی ایک نال دی گل میں تانوں اور سناندا کہ کڑی ہن میں ویکھ لئی ہے مینوں آج میرے گھٹ تے کڑی کوئی نہیں ٹائم مینوں ہن سمجھ آ گیا ہے لیکن اجے 12 نہیں بجے کیا خیال چند لمحے چل سکتے ہو گے چند لمحے اچھا مجھے لگتا سارے جنہیں باقی نہیں نہ بولے انہوں نے چند گھنٹے سمجھے ہیں میں نے چند لمحے کہے ہیں جاگ رہے ہو کہ آرام فرمان دا ارادہ ہے یہ نال ریلیٹڈ گل دستا پیا بڑا وڈا نام ہے عشق دی دنیا اوئے ہوئے یہ بھی کمال ہی نام ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں 2 باری انہاں دے مزار تے حاضر ہویا مدائن شریف عراق وچ ایڈا بختور عاشق ہے بڑا لمبا پینڈا تے بڑی پی کٹی ہے حضور دے عشق وچ اور وہ واقعہ چھیڑن دا کوئی ٹائم نہیں وہ تے اتنا ٹائم چاہیے دا جنہ لگ گیا ہے پھر کدی لیکن مختصر یہ ہے غزوہ خندق یہ خندق کھودی بھی انہاں دے مشورے تے گئی سی ٹھیک ہے جی تو غزوہ خندق وچ سرکار نے بنا دیتے نا مہاجر تے انصار حضرات دے گروپس کہ وہ خدائی کرن تے حضرت سلمان فارسی جڑے سن خدائی بہت ہی کردے سن تے او نا پیار نال کدی انصار صحابہ نے انہاں دی باں چ باں پا لینی آخے سلمان ساڈا ہے ہائے 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 کدی مہاجر صحابہ نے کدی انصار صحابہ نے باں چ باں پا انصار ساڈا ہے سوری سلمان ساڈا ہے وہ ایک محبت ہے نا وہ بہت ہی خندق کھول دیندے سن سلمان ساڈا ہے واہ سلمان تیرے بخت اور واہ عشق کہ تو جے دل وچ وس جائیں اونوں تو کڈے اچے منصب دینا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان دی باں پھڑ لئی فرما سلمان ساڈے اہل بیت وچوں ہے کیا بخت ہے کیا بخت ہے سلمان ساڈے اہل بیت وچوں سلمان ساڈے اہل بیت وچوں حضرت سلمان پاک دا بیاہ ہو گیا امام ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء چ لکھیا ہے پہلی رات آئی حضرت حنظلہ پاک دا ذکر بھولتے نہیں گئے کیوں جناب بھولتے نہیں گئے حضرت حنظلہ کنے دے سنوں دی شادی نو پہلی رات اے بھی پہلی رات ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ نو فرمایا اللہ دی یہ بندیے کاش جی ہن تسی جس واقعے تو میں تانوں ایتھے لے آیا نا ہن میں اس جملے تو تانوں سمجھن دی کوشش کرنی ہے کہ تسی کی سمجھے ہو حضرت سلمان پاک نے پہلی رات اپنی زوجہ پاک نو فرمایا رب دی یہ بندیے مینوں میرے حبیب نے فرمایا سی لو جی گل اے ہے
کہ شادی دی پہلی رات بھی یاد کون آیا ہے؟ مسلمانوں حضور دی خوشی دا خیال کرو، سرکار دی خوشی دا خیال کرو۔ اللہ دی یہ بندی ہے، مینوں میرے حبیب فرمایا سی سلمان او جدن تیرا ویاہ ہوئے نا ادھی رات اخے عبادت چ گزاری تے اپنی زوجہ پاک نو فرماندے اخے میں تے حبیباں دے حکم تے لگاں کھلون مسلے تے جیڑی بی بی پاک حضرت سلمان پاک دے نکاح چاہیے وہ بھی کو عام بی بی پاک تے نہیں نہ ہو سکدیاں۔ انہاں آکھیا حضور والا میں بھی تے اسے دربار دی باندی ہاں، نال میرا مسلح بھی ڈال ہو۔ کیا بات، ہن میں اپنا پرانا سبق تانوں یاد کراواں، ایدا نام ہے اینو کی آکھ دین؟ سارے نہیں بولے، اس نو عشق، اس نو عشق، اس نو عشق کہندے ہیں۔ اللہ کرے کہ وس جائے دلاں وچ، اللہ کرے، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ اللہ سانو دعویاں تو پریکٹیکل والے زندگی لنگی میاں اپنی ناریاں تے دعویاں وچ، ہن تے ماڑا جہا خیال کریے، ہن تے دل دے آئینے وچ روز اپنے آپ نو ویکھیا کریے۔ سادہ جہا سوال ہے، سادہ جہا سوال ہے۔ موبائل آپ کھولیا، فیس بک کی کھول لے، فیس بک کھولی، ایک شے نکلی، دوجی شے نکلی، یوٹیوب کھول لے، ڈب گئے سمندر وچ، 9 بجے لیٹیا منجی اتے تے ارادہ کی سی آج سر دکھدا ہے، ماڑیاں جہاں کی خبراں ویکھنیاں تے پھر نظر پہ گئی کڑی آل، تے کڑی آل ویکھیا کہ 9 بجے دا ویکھ دے پے تے 11:30 ہو گئے۔ چالا ماڑا جا کے ڈرامہ رہ گیا ہے یا سیاسی تجزیہ رہ گیا ہے یا کی آندے ہوندے نے اوور رہ گیا ہے ایدا میچ دا کرکٹ والا اوور رہ گیا ہے، پھر لگ پے 3 گھنٹے تکر تے آپاں نو پتہ ہی نہ لگے، کھوب گئے۔ تو حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد حسن معینی صاحب برگے درویش آکھن کہ درود شریف 500 باری پڑھنا ہے تے پہلی تسبیح ہوئی پڑھی تے جمائیاں آن لگ گئیاں 50 دانے ہوتے تے پھر آپ پرت کے ویکھن لگ گئے کہ امام کدوں آنا ہے، 100 دفعہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ انہاں دوواں گلاں تو نتیجہ کڈیے۔ سوال سمجھ آیا بھائی صاحب؟ میں دونوں سارے نے پوچھتا، میرا سوال سمجھ آیا؟ سارے بولے نہیں ہے جے بھی، چلو الحمدللہ کہہ کے جواب دیا جی، سمجھایا۔ ایک کھڑی شریف دا عاشق تے رومی ہے، وہ بابے نے آکھے سی جو کوئی جس دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کرتا یار 100 باری درود شریف پڑھن لگیاں جمائی بھی آوے، تھکاوٹ بھی محسوس ہوئے، الجھن بھی ہون لگ جائے، تے پھر اس دے بٹن شٹن تصور چ کھول کے اے شیشہ جڑا دل آلا ہے پھر دے چ منہ ویکھ کے انہوں پوچھئے نا کہ او ظالمہ اوے میچ دے میدان چ کھلوتا تو 3 گھنٹے نہ تھکیا، فلم ڈرامہ خبر میچ سیاست معیشت جیڑے شعبے نال بھی منسلک یا شائق ہیں اتھو نظر نہ پڑتی تے سجنا دا نا آیا ہی تے 50 دفعہ ہی لے آئے تے تھک گیا ہیں، انگڑائیاں آن لگ گئیاں، جمائیاں آن لگ پئیاں، عشق تے نہ ہویا، عشق تے نہ ہویا۔ او ہو کاش کوئی وقت آئے کہ او پوزیشن ہوئے جڑی خواجہ غلام فرید آکھی سی جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی توں تے سلطان بھی تو۔ اور آندھی ہے عشق چ اے حال تے کیفیت تے منزل آندھی ہے۔ پھر توالت چ نہیں جاواں گا،
کوشش تو یہی کرا گا ایک لین تمہیں سنا دوا ہاں جے تسی لینے پہ گئے تو پھر یہ اگلیاں 3-4 لینا اور بھی ہو سکتی ہیں تے جے اس لین اتے ہی لین لگ گئی گل مک گئی جناب تو ہم دسا کہ عشق چ یہ مقام آندا ہے جے یار فرید قبول کرے یہ مقام آندا ہے وہ کدو مقام آندا ہے کہ جان عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس سیدنا راس العشاق بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے خواب وچ تشریف لے آون جدوں ملک شام ٹر گئے تے خواب وچ تشریف لیا کے فرمان بلال او تیرا سانو ملن نو دل نہیں کردا لیکن اس تو پہلے بھی ایک جملہ ہے وہ کی ہے فرما بلال اے کیڑی جفا ہے بلال اے جفا کیوں ہے تیرا سانو ملن نو دل نہیں کردا بڑے حضرات تسی اتھے بیٹھے ہو گے بازار جنہ کل مالی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ویزا شیزا لوا لین جہاز دا یا ہوٹل دا خرچہ برن تے کدھر عمرے دا ٹکٹ ہوئے تے 2 دن دعاواں مانگ دے گزر جان مال کا میرا ٹکٹ نکل جائے بڑی بختوری ہے جنہوں مدینے پاک حاضری نصیب ہو جائے پر جے دے خواب چ آپ مدینے والے کرم کر کے فرمان اے او منزل ہے جے یار فرید قبول کرے لہذا وقت تقریباً 1 گھنٹہ توڑ نال گل کردیاں ہو گیا ہے وہ حضرت امیر حمزہ دی گل ماڑی جی کمپلیٹ کرداں سگاف ہما چاچا میں خوشی کوئی نہیں ہوئی حضور نو عرض کی تو خوشی کی دو تو کلمہ پڑھ لے انہاں کا پڑھاؤ پھر کلمہ قبولیت پہلے ہو گئی ہے کلمہ پڑھیا ہے او بھی میدان او شہید ہوئے حضرت نام تے بڑے نے او دے شاہ سواراں دے رات گزر جائے گی لیکن اے تذکرہ احد دے تذکرے چ بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ اے تذکرہ مقبول تذکرہ ہے حضرت امیر حمزہ دی وکھری ٹور سی میدان چ اترن دی اینا او جڑی ٹوپی ہے نا لوہے دی خرد جنوں آندن او دے اتے شتر مرغ دا پر لایا ہوندا سی حالانکہ لوگ اپنی شناخت لکوندن میداناں وچ حضرت امیر حمزہ پاک لل کر کے اتردے سن تے مزے دی گل ہے ویکھو جدوں حضرت امیر حمزہ پاک نے بغیر زرہ تو لڑن دی فضیلت سنی نا سرکار تو اس دن تو بعد زرہ پا کے لڑنا بھی چھڑ دیتا تے تیجی گل جے تسی بول سکے ہو سمجھ کے ویسے نہیں بتکلف نہیں سمجھ کے حضرت امیر حمزہ او نے جڑے میدان وچ 2 تلواراں نال لڑدے سن خدا جانے بریلی دے تاجدار سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز کے تصور چوتھے اپڑ گئے ہے کہ حضوری اعلی شعری ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام اور کثیر علماء مشائق تسی جمعو میں سارے بزرگان دی خدمت عرض کرانگا کہ میں احد دے تذکرے چ بھی پڑھیا کہ حضرت امیر حمزہ لڑ دے ہوئے فرما رہے سن میں اللہ تے اللہ دے رسول دا شیر ہاں میں اللہ تے اللہ دے اے انہاں دا اعلان ہے پر جدوں آپ شہید ہوئے جدوں آپ شہید ہوئے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جبریل پاک حاضر ہوئے عرض کیتی آقا اللہ فرماندا ہے اسی 7ویں آسمان تے لکھ دیتا کنویں لکھیا کی ہے کہ حمزہ اللہ دا بھی شعر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شعر ہے ہون ایک حدیث پاک سن لو تے تقریر ختم انشاءاللہ ہے جی ٹائم حدیث پاک سنن دا مزید یہ حدیث صحیح بخاری دی ہے جی میں آپ حدیث تو دیکھے شروع ہوتی یہ حدیث پاک کتنے لکھی ہے اچھا بخاری شریف امام بخاری دا جو معمول ہے ترجمۃ الباب قائم کر کے کتاب المغازی وچ بھی
شروع ادو کرنی ہے جدو تاری سارے دی توجہ ہو گئی. توجہ سارے سوچ لو. صحیح بخاری شریف ہوگی توجہ جی، سب دی ہوگی توجہ. تے نیت کر لو کہ جنی دیر تک حدیث مکمل نہیں ہوندی نہ سجے دیکھنا ہے نہ کھبے، تے سون دی کوشش تے بالکل نہیں کرنی نا. ٹھیک ہے، حدیث پاک سننا. شام وچوں حاجی آیا حج کرن واسطے، ملک شام. انہیں ویکھیا کہ کعبہ شریف دے کول مجمع لگا ہوا ہے تے ایک بابا ہے جڑا نیوی پا کے بیٹھا ہے. انہیں پوچھیا کہ اے شیخ کون ہے جڑا شام تو حج کرنا آیا ہے. دسیا جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، فاروق اعظم سرکار دے لخت جگر. تو لوگ انہاں تو مسئلے پوچھ رہے ہیں، اے علم دیاں گلاں پوچھ رہے ہیں تے اے جواب دے رہے ہیں. او ملک شام دا حاجی حضرت عبداللہ ابن عمر دے نیڑے آیا، سلام کیتا تے سلام کر کے اس آکھیا کہ میں تواڈے کولوں کچھ گلاں پوچھڑیاں نے، جواب دیو گے؟ آپ نے فرمایا داواں گا. انہیں آکھیا میں تانوں واسطہ دینا ہے رب دا تے ایس گھر دی عزت دا. کعبے والے اشارہ کیتا. گیٹ والے منڈیو جڑے گیٹ چ بیٹھے ہو، جڑے گیٹ چ بیٹھے ہو، مسجد دے بوئے چ جڑے بیٹھے ہو، توجہ کرو. موبائلاں نو بھی اجے ایک منٹ جیباں چ پاؤ، غور نال حدیث سنو، پھر تسی کلپ سن کے بیٹھ جاندے ہو کسے دا بھی. ہن تواڈے سامنے جیندے جاگدے بیٹھے ہیں. اس آکھیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نو، دیکھو ایک تاجی ہے، ایک کعبے دا سین ہے، کعبے دے نیڑے ہے، تے پھر اللہ دیاں قسماں دے کے وہ بندہ پوچھدا پیا ہے. آپ نے فرمایا پوچھ. انہیں آکھیا جی کہ ایک گل سچ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ بدر وچ نہیں سن؟ فرمایا صحیح ہے، انجی یہ بدر چ نہیں سن. انہیں آکھیا جی اے بھی سچ ہے کہ جدو درخت تھلے بیعت ہوئی، سورہ فتح چ جدا ذکر ہے، یبایعون اللہ دی سند جدے کول، کہ او دے وچ حضرت عثمان نہیں سن؟ آپ نے فرمایا او دے وچ بھی کنی جگہ ہو گیاں؟ بدر وچ بھی نہیں، تے بیعت رضوان وچ بھی نہیں. تے تیجا کہ او دے میدان وچوں، او میدان چوں نکل کے تے مدینہ پاک شہر وچ آ گئے سن. انہوں نے کہا آ گئے سن. جدو انی گل سنی نا تو وہ شامی آجی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. چاہ چڑھ گئے، چاہ چڑھ گئے. اے شام آلیانو حضرت عثمان غنی نال بغض بھی سی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ نعرے مارن والے نیڑے ہو. ادوں کا تمہیں یہ آخدا پیا بالکل توجہ نیڑے کر لو. ہاں آپ نے فرمایا تے نیڑے آ. آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی میدان احد وچوں نکل کے مدینے پاک وچ آ گئے. بڑیاں بغلا وجاندا پیا ہے، نعرے ماردا پیا ہے. اگلی بھی سن، اگلی بھی سن کی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا. اعلان کی کیتا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. ترجمہ سنو گے قرآن پاک ہے، سورہ آل عمران ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ تحقیق اللہ نے تو انہوں معاف فرما دیتا. اللہ نے تو انہوں یہ کتھو پڑھی آیت جی؟ قرآن پاک سورت کیڑی؟ آل عمران. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اللہ دا تے ایک باری فرمانا بڑا نہیں. بولو بولو. اے دو طرح ایتا لنگ کے مڑ فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا. یہ دو باری آکھنا کافی نہیں؟ تسی اولی بول دے ہو. ہونے چوپ والا مسئلہ ہی نہیں بھائی صاحب، چوپ والا مسئلہ ہی نہیں. اللہ نے انہوں نے پہلے ڈائریکٹ فرما تو انہوں معاف کرتا،
پھر انہاں دی گل کر کے فرما اللہ نے انہاں نو عہد والیاں نو معاف کرتا. پھر چند آیتاں گزر کے فرمایا فاعف عنہم، حبیب تو بھی انہاں نو معاف کر دے. انتظار ہے میں توڑا، میں نو پھر توڑے بولن دا انتظار ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تانو معاف کیتا، اللہ نے انہاں نو معاف کیتا. تے مڑ کی فرما حبیب تو بھی انہاں نو معاف کر دے. اے حبیب نے معاف کر دے تے نال کی فرمایا حبیب انہاں دی سفارش بھی کر. آل عمران انہاں دی، ویسے اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا انہاں دی شفاعت کر. اچھا حضور نے سفارش کے دے اگے کرنی ہے؟ کے دے اگے کرنی ہے؟ سارے بولیں گے اللہ دے اگے کرنی ہے نا. تے جے دے اگے کرنی ہو تے اگے 2 دفعہ فرما چکے عفا عنکم عفا اللہ عنہم. تے پھر حبیب نو کیوں فرمایا کہ تو بھی معاف کر؟ محبوب جو ہیں، محبوب دے دل تے ملال آیا نا کہ ٹیلے آلے تھلے کیوں اترے؟ ٹیلے آلے تھلے سارے نہیں اترے. انہاں عشقہ بچو سیدنا عبداللہ بن جبیر بھی ہے. میں دیکھا رات لنگ جائے گی نا، اوتھی شہید ہوئے. انہوں نے کہا مالکہ اتھے کھلا رہے ہیں پاویں ان سونے دے سمندر وقت دے وکھن، اسی نہیں اتر دے جنی دیر تک حضور دا حکم نہ آ جائے. ٹیلے تو اترن والےاں دا بغض تے سامنے آ گیا. تے جنہ اتنے جانا دے دیتیاں انہاں دی گل کون کرے گا؟ تے جڑے تھلے اتر کے بھی آ گئے انہوں نے بھی سند رب دیتی عفا عنکم عفا عنکم عفا عنکم. تانوں معاف کیتا، تانوں معاف کیتا، تانوں معاف کیتا. اللہ معاف کرے تو وچوں کو رجسٹر لے کے کھلو جائے کہ میں معاف نہیں کردا، تو تہاڈی تے میری کوئی بولی ہونی چاہیے کہ تیری اوقات کی ہے. بولیں گے تھوڑا سا کی آکھاں گے اس نو مالک جنوں سند دے دے. اور اگلی بات حضرات علماء دی نظر سبق سنان لیے. صحیح مسلم کتاب الحدود سیدنا ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمایا سی حضور نے انہاں بارے، میرے ماعز دی توبہ ساری امت چ تقسیم کر دیتی جائے، ساری امت نو کفایت کر جائے گی. توبہ بندے دا فعل ہے، قبول کرنا اللہ دی شان ہے. بندے دے فعل دی ایڈی طاقت ہے کہ ساری امت نو پوری آ جائے. تے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ دی پاور کی ہوئے گی؟ سمجھا یہ بات کی؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. گھونٹ گھونٹ پلاتے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. کمال ہو گیا، اللہ سند دے رہا ہے. جو صحابہ تھوڑی تعداد ہے جو عہد سے مدینہ پاک میں آ گئے، تھوڑی تعداد ہے، پر اس تھوڑی تعداد کا جج میں اور آپ نہیں، جج حکم الحاکمین ہے. اور اس نے ابھی فیصلہ کرنا نہیں، کر دیا. اور کرے ہوئے فیصلے پر کوئی بولے، یہاں عدالت کے فیصلے پر کوئی بولے تو توہین نوٹس کا توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے گا. مزید برہم ہو جائے قاضی تو وہ جیل میں ڈال سکتا ہے، وکیل کا لائسنس معطل کر سکتا ہے، آئندہ اس بندے کو کورٹ میں داخلے کی پابندی لگا سکتا ہے. یہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے جج کے فیصلے پر تنقید سے اتنا کچھ سہنا پڑ سکتا ہے. ڈرو احکام الحاکمین کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے. ڈرو کہ اللہ معاف کر چکا، کرے گا نہیں. کاش سبق یاد کریں. اللہ معاف فرما. رہ گئی بدر کی بات. بدر میں نہیں تھے، بڑا خوش ہو ہیں سن کے. پتا چلا جب فیس بک نہیں تھی، یہ پروپوگنڈا تب بھی تھا. پرانا ہے اور شکر ہے کہ خادم بھی پرانے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرما بدر میں نہیں تھے تو سن،
बुखारी की हदीस, एक चीज बयान करते एक और बहुत बड़ी चीज मिली। फरमाया वजह यह है रसूल पाक की बेटी, रसूल पाक की बेटी, रसूल पाक की बेटी हजरत उस्मान के निकाह में थी 4 बेटियां। मेरे सरकार की कुल कितनी बेटियां? 4 बेटी, और हकीकी हैं। कहीं लिखा नहीं मिलता। कहां पढ़ रहे हो? साइन बोर्ड पढ़ रहे हो कि उकाड़ा इतने किलोमीटर, वहां लिखा मिलेगा। रसूल पाक की बेटी जो उनके निकाह में थी वो बीमार थी। हजूर ने फरमाया तुम इसकी तीमारदारी करो, बदर में साथ नहीं जाओगे। वो तीमारदारी कर रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया आगे भी सुन, आगे भी सुन। सरकार ने फरमाया था उस्मान को बदर में शरीक होने का सवाब भी पूरा मिलेगा और गनीमत का माल भी पूरा मिलेगा। जिंदा सवाब भी पूरा मिलेगा, माल भी पूरा मिलेगा। मैं कुर्बान हजूर के हर फरमान की हिकमत पर। सिर्फ माल की बात होती तो कोई कह सकता था बदबख्त कि माल तो अपने कंट्रोल में था ना, वो दे दिया अपने दामाद को। करीम ने फरमाया सवाब भी बदर वाला पूरा। सवाब तो रब देता है ना, सवाब रब देता है, सवाब भी पूरा, माल भी पूरा। कितनी बातों का जवाब हो गया? बोलेंगे। फरमा रह गई बैते रिजवान। आपने फिर यहां शान उस्मान बयान की। पता चला हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक तरीका दे दिया कि जेड़ा मोहतरे सवाल एतराज वाला करे ना, वो जवाब निका जा दो, हाँ हाँ हाँ, और जब दिफा में बोलो तो कहा ये भी सुन, ये भी सुन, ये भी सुन, ये भी सुन। ये अब दिफा है। फरमाया हजूर ने भेजना था मक्के वालों से मज़ाकरात के लिए कि हमने लड़ना नहीं, हम उम्रा करने आए हैं। और जुमले सुनिए। फरमाया जे मक्के आलियां दे हाँ हजरत उस्मान तो वध के कोई और इज्जत वाला हुंदा ते हुजूर ओनू भेज दे। मुअज़्ज़ज़ ही मक्के आलियां दे नज़दीक उस्मान इब्न अफ़ान सी, तां हजूर ने उन्होंने भेजा है। ते फरमा अगली भी सुन। वो तो मक्के में हजूर की ड्यूटी पर गए थे, तो वो बैत में कैसे होते? अगली भी सुन और आप भी सुने। जब सब बैत कर चुके सरकार के हाथ पर, तो हजूर ने युमना दायां हाथ उठाया। अब खामोशी आपकी अपनी होगी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। हजूर ने दायां हाथ उठा के फरमाया उस्मान अल्लाह के काम में गया हुआ है, ये हाथ उस्मान का हाथ है। या रसूल जिंदा जिंदा। ये हाथ, यार ये हाथ हमारे बहुत ही मुशफिक व मेहरबान क़िबला अल्लामा साहब ने अभी नारा लगाया ना, जब नारा हैदरी, तो फौरन हम दर हैदर पे पहुंच गए। मौला अली हमारे मौला हैं, अली साडा पीर है। मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर करार ने फरमाया, इस रिवायत को इब्ने असाकिर ने और इमाम सियूती ने इब्ने असाकिर के हवाले से लिखा, उस्मान को जुन्नुरैन, अली पाक फरमा रहे उस्मान को जुन्नुरैन सिर्फ जमीन वाले ही नहीं कहते, आसमान वाले भी उस्मान को जुन्नुरैन कहते हैं। दूसरी हदीस, मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर करार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि जब हुजूर की दूसरी साहबजादी ज़ौजा उस्मान का इंतकाल हो गया, तो सरकार ने फरमाया मेरी अगर 40 बेटियां भी होती तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। उस्मान गनी पर तान और तनकीद गुलाम हैदर नहीं कर सकता।
عثمان غنی کے لیے حیدر کا رویہ کیا ہے؟ سن لو گے حیدر پاک کا رویہ کیا ہے؟ جب ذوالنورین کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کیا تھا تو مولا مرتضیٰ نے اپنے دل کے ٹکڑوں، آل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سروں کے تاج، اپنے نور نظر، امامین کریمین سیدین سعدین سبتین قمرین منورین، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. فرمایا عثمان توڑا چاچا ہے. اوے حسنین دے چاچے تے انگلی نہ چکو. عثمان توڑا چاچا ہے، چاچے دے بوئے تے کھلو جاؤ، کوئی دشمن اندر نہ جائے. میں قربان، میں فدا نثار. امامین کریمین در عثمان پر پہرے دار کی حیثیت سے کھڑے ہیں. علی کے جگر پاروں نے اور ہمارے اماموں نے ساری دنیا کو بتلا دیا، عثمان دے کارا لکھ چوکے نہ ویکھیا جے، بوئے تے حفاظت واسطے حسن ابن علی بھی ہے، حسین ابن علی. جعلی وکیل وکیل اہل بیت اور صحابہ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کنفرم، اور کلا وعد اللہ الحسنى کنفرم. ان دو شاہی فیصلوں کے بعد کوئی پھیلا چک کے نہ پھرے، کسی وکیل کی ضرورت نہیں. یہ پہلے بھی عظیم تھے، آج بھی عظیم ہیں، ہمیشہ عظیم رہے. زندہ زندہ. یار تسی تہاڈا علاقہ پرانا علاقہ ہے، دیگر علاقے چوں بھی لوگ تشریف لے آئے ہو، تو جڑے بزرگ تشریف رکھ دے ہو، خصوصاً پریا پنچایتاں والے، گر جانن والے، پرانے رواجاں تے لحاظاں نو جانن والے، تسی نہیں ویکھ دے. آپا کہنے ہاں یار میں گیا تے اودے نال لڑ، مثلا کس تو پیسے لینے نے وہ نہیں دیندا، کئی دفعہ وعدے کیتے اس نہ دیتے. آج آپا گرم ہو کے ٹر گئے کہ بس آج اخیر ہو جانی ہے. واپس آئے پوچھیا پیسے نہیں لیاندے. اکھے تو تے بڑا سخت گیا سی کہ آج خیر کوئی نہیں. انہیں آکھا یار میں اتھے گیا تے اگے فلاں، مثلا تسی اے ہی کہہ لو کہ علامہ صاحب ساڑے امام صاحب بیٹھے سن، میں پھر انہاں دی یاد بولیا ہی نہیں، میں کہ ہن بندی نہیں. چلو امام والی گل تے سارے نہیں آکھنا جاواں وچ چاچا پا لینے ہیں. کی آندے پہ چاچا پا لی گئے. انہیں آکھا میں گیا تے ہے اتھے، گیا تے سی، اگے گیا تے میرا چاچا بیٹھا سی. میں بھی آکھا نہیں یار ان چاچے دے ہوندیاں بولدا میں چنگا نہیں لگدا. بس یہ قسمت چنگی سی چاچا اتھے بیٹھا سی. نہیں آج میں انج کرنا سی. میں تانوں سادہ جی مثال دے رہا، ساڈے معاشرے دا حصہ ہے جڑی مثال آکسفورڈ دی مثال نہیں ہے، یہ اپنی تھو ٹکانے پنڈاں دی مثال ہے. ایک جے مثال سمجھ گئے ہو تے بلا تشبیہ سنو. او خون خواہ رکھاں والے ہو، عثمان دے بوئے نو تک دیو جتھے حسن پاک بھی کھڑن، حسین پاک بھی کھڑن. اوے جے تو وکیل اہل بیت ہوویں تے جس بوئے تے اے شہزادے کھڑے ہون ہوئی نہیں سکتا. اے وکالتاں وکولتاں والیاں نو اوہی ہار پا رہے نے جنہاں دا وکیل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. جعلی اے لوگ دھوکھا دین، کلپاں شلیپاں چ پہلے اہل سنت بن دے نے، پھر ہولی ہولی اپنی منافقت شو کر دین. جو اندر ہے وہ وکھدا ہے. تے اجے بھی قرآن پاک نے فرمایا اے انہاں دا بغض انہاں دے منہاں تو ظاہر ہے تے جڑا دلاں وچ اس تو بھی پیڑا ہے. سمجھ آئی؟ وہ اس تو بھی زیادہ گند ہے. اللہ محفوظ رکھے. گل نو کمپلیٹ کرنا سی. اے ہاتھ عثمان تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے حضور ضرب مار کے ضرب مار کے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. پوری بزم صحابہ جیویں حضرت سعد ورگا بخت نہیں نہ کسی دا، تیر چلا میرا ماں پیو تیر تو قربان. کسی صحابی واسطے حضور انج نہ فرمایا جو حضرت عثمان لی فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. تے رب کی فرماندا ہے
ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہتھاں دے اتے اللہ دا قدرت والا ہاتھ ہے۔ لو جی 11:58 ہو گئے تو اپا نسبت تو پہلے تقریر کیوں مکائیے؟ یہ جامع ترمذی چ مناقب دا باب ہے، ترمذی شریف، وہ جڑیاں 6 کتاباں لوکی اگے رکھ کے تقریراں کر دیں، انہاں وچوں ایک کتاب چ اے حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ جنازہ آیا، حضور جنازہ پڑھا دیو، سرکار فرما میں نہیں پڑھانا، بیٹا پلیز بیٹھو، پلیز فنش، جنازہ پڑھا دیو، فرما میں نہیں پڑھانا، دھیان کرنا، جنازہ حضور پڑھا دو، فرما نہیں پڑھانا۔ اور صحیح مسلم تے جنازے والا چیپٹر، مینوں اپنے جنازیاں چ بلا لیا کرو، قبراں چ نیرا ہے، میرے جنازہ پڑھان دی برکت نال اللہ قبراں روشن کر دیندا ہے، یہ صحیح مسلم ہے۔ تے ترمذی کی ہے، جنازہ آیا فرما نہیں پڑھانا، صحابہ پاک حیران ہو گئے تے لفظ نے آقا آج تو پہلے تے انج نہ ہویا کہ جنازہ آیا ہوئے تے تسی پڑھایا نہ ہوئے، فرمایا ہوندا تے انج ہی ہے، پر جے دا جنازہ تسی اج چک کے لے آئے ہو نا، اے میرے عثمان نال بغض رکھدا ہے تے اللہ اے دے نال بغض رکھدا ہے، جڑا ذوالنورین نال بغض رکھے حضور او دا جنازہ نہیں پڑھاندے تے پھر کوئی شفاعت دی امید کر سکتا ہے؟ حضور دی کسے نسبت نال نہ بگاڑے آجے، جتھوں تقریر شروع ہوئی او دا اینڈ اے ہی ہے، عشق نہ صرف محبوب دا محبت ادب سکھاندا ہے بلکہ محبوب دے گلی دے ککھاں دا محبت تے پیار بھی سکھاندا ہے۔ تے جدوں محبوباں دیاں گلیاں دے ککھاں دا ادب بھی ہوئے گا تے پھر اولاد دا کنہ ہوئے گا، آل دا کنہ ہوئے گا، تے یاراں دا ادب تے احترام کنہ ہوئے گا۔ آؤ تقریر مکمل ہوگی، نیت کریے آج عشق ہے نا آپاں نوں، اینو گوڑا کل تاں نہیں، کل نہیں، کل آئی نہیں، آج بھی نہیں آئی قبلہ ہونے، ٹھیک ہے؟ ہن دعا ہونی ہے، لنگر شریف ہونا میرا خیال تو دعا ہو جانی ہے جناب، تے دعا ہونے تو بعد کی ہے ایسا طور تو اجازت لے لینی ہے، تے تسی کی کرنا ہے؟ جنہ دی عشاء رہندی ہے او عشاء دی نماز عشق آج تو ہی، ہاں ہون تھوڑا گھبرا گئے، ہون تھوڑا بولی ہولی ہو گئی۔ دوجا کام میں نہیں آندا کہ وعدہ کرو اس گل اتے نہیں، لیکن ارادہ اپنے دل نو بناؤ، جے اگے 50 واری درود پڑھ دیو نا تے 100 واری کر دیو، 100 واری ہے تے 200 واری کر دیو، 200 واری ہے تے 3 واری کر دیو، تے میری کی اوقات ہے میں آکھاں کہ تسی درود زیادہ کرو تے ویکھیا جے کی لبدا نہیں، یہ تہاڈا عاشقاں دا تے محبوباں دا معاملہ ہے۔ تے بس انی گل یاد رکھو، اوتھے تے بولن والا بھی نہ ہوئے تے خالی نہیں پلڑدا، تے روز ایک کڈیے کہ حضور تہاڈے نام تے اج اے بھی چھڑ دیتا، اے بھی چھڑ دیتا، اے بھی چھڑ دیتا، سارا کچھ چھڑو گے تے نیڑے سدن گے، ہے آواز؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا جی بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ دس بسا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. دوست احباب اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھیے. کافی سارے علماء کرام اپنی محفل دی زینت نے. کچھ ساتھیاں دا میں نام لینا میں نے یاد نہیں رہا, میں معذرت چاہاں گا. بالخصوص ساڈے درمیان آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید بابا فیصل شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ بھی جلوہ گر نے. الحمدللہ انہاں دے بڑے بھائی آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید بابا لال شاہ صاحب وہ مدینہ شریف اور مکہ شریف دی بابرکت زیارتاں دے واسطے اس مقام تے حاضر نے. ساڈی محفل دے واسطے ساڈے محلے دے واسطے پورے انہاں نے اس مقام تو دعاواں فرمائیاں نے. اللہ کریم انہاں نو صحت و عافیت والی پکیزہ زندگی نصیب فرمائے. اور انہاں نے اپنے چھوٹے بھائی نو اس محفل دی صدارت دے واسطے بھیجیا ہے جو کہ ساڈے درمیان جلوہ گر نے. اللہ کریم آل نبی دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے. میرے بیٹے نے ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا ہے اور قبلہ پیر صاحب دے نال بڑی محبت ہے. یہ جدو پہلی دفعہ بصیر پور شریف تشریف لے کے آ گئے نا قبلہ پیر صاحب تے میرے تے غنودگی تاری سی, یعنی میں کچھ ستا سا کچھ جاگدا سا تے میرے بیٹے دی نظر پئی تے مینوں کہنے لگے ابو پیر احمد صاحب آ گئے جی. پیر احمد صاحب آ گئے جی. یقین جانو جدو انہاں دی زیارت ہوئی دل باغ باغ ہو گیا. اور اج بھی باغ باغ ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ کریم انہاں نو صحت و عافیت والی. یقین جانو انہاں دا ایڈا ساڈے تے احسان ہے کہ اسی ادا ہی نہیں کر سکتے. انی کو مصروف شخصیت نے عالمی مبلغ اسلام پوری دنیا دے وچ الحمدللہ دین متین دی اخلاص و للہیت دے نال اللہ دی رضا دے واسطے یقین جانو اے کم کر رہے ہیں. اللہ پاک ساڈیاں زندگیاں بھی انہاں نو لا دے. ایسی میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ کریم انہاں نو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. میرے بیٹے دی دستار بندی فرمان گے کلمہ شریف دا ورد کر لیجئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. دستبستی کرو. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مالک ہماری حاضری قبول فرما. اپنے حبیب کے ذکر پاک کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خطاؤں سے درگزر فرما. نیک کاموں کی توفیق دے, برے کاموں سے محفوظ رکھ. ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما. ہمارے ماں باپ پہ رحم کرم اور فضل فرما. جن کے ماں باپ چلے گئے بخشش کر دے. جن کے ماں باپ موجود ہیں اولاد کو خدمت کی توفیق دے. میرے مولا بیماروں کو شفا دے دے. مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. بے روزگاروں کو اچھا جائز آسان روزگار عطا فرما. ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے.
جو ماں باپ اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ کی ذات پاک کے طفیل مسلم معاشرے کی ہر بیٹی کی عزت کی حفاظت فرما، خیر کا نزول فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان پہ کرم فرما، اس ملک سے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بدامنی، ان تمام نحوستوں کو دور کر دے، خیر، برکت اور رحمت اور رزق کی وسعت کے دروازے کھول دے۔ الہی غزہ اور فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، غزہ و فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما۔ مولا مٹھی بھر تیرے محبوب کی امت کے فرد، بچوں کے لاشیں اڑے، مائیں اپنی گود میں لاشیں لے کر بیٹھی ہیں، دفنانے کو جگہ کم پڑ گئی، سارا عالم اسلام تماشائی ہے، ہماری کوتاہیاں بھی معاف کر، ہمیں جذبے عطا فرما، 57 اسلامی ممالک کے سربراہوں کو غیرت عطا فرما، غیرت عطا فرما، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ عطا فرما، یہود کا غرور خاک میں ملا دے۔ حضرت مولانا علامہ محمد خلیل نوری صاحب، آپ کے رفقاء اس مسجد کی انتظامیہ، تمام حضرات جو آج کی محفل پاک کی خدمت گزار ہیں، جو محفل پاک میں آئے ہیں، آنے کی تمنا رکھتے تھے مجبوری سے نہ آ سکے، سب کو دین دنیا آخرت کی خیر، برکت اور بلائیاں عطا فرما۔ اس گاؤں کے بچے بچے پہ کرم فرما، رحم فرما، گھر گھر پہ رحمت کا نزول فرما، ایک ایک فرد کو 5 وقت کا نمازی اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ مولا ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔